बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीब के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट काशिफ शबीर साहब से कहूँगा तलावत कलाम पाक के लिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره صدق الله العظيم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ساجد کیانی صاحب, سی پی او راولپنڈی. سر, تھینک یو ویری مچ کمنگ ٹو راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. 4 دن پہلے ہم آپ کے پاس آئے آپ کو ویلکم کرنے کے لیے فار دس نیو اسائنمنٹ, اینڈ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمارا اسی وقت جو انویٹیشن ہے وہ قبول کیا اور آج آپ ہمارے درمیان ہیں. سر, تھوڑا سا میں بریف کر دوں. ایز یو آلریڈی نو اباؤٹ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ آئی تھنک دس از ناٹ یور فرسٹ ٹائم ہیئر. آپ پہلے بھی یہاں پہ آ چکے ہیں, بٹ اسٹل میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس سر از ون آف دا اولڈسٹ چیمبر آف پاکستان. 1952 میں فارم ہوا اینڈ تھرڈ لارجسٹ چیمبر. الحمدللہ 12,000 پلس ممبرز ہیں ہمارے اس وقت, اینڈ موسٹ وائبرنٹ چیمبر. یہ سر ہم نہیں کہتے, یہ الحمدللہ جتنے بھی ہمارے سر ویلکم سر. سر اس کی وجوہات ہیں کہ جس طرح اس دن بھی ہم نے تھوڑا سا آپ کو بتایا کہ الحمدللہ جو ہمارا ریجن ہے راولپنڈی کا, ہم اس میں بھی نیشن وائڈ بھی اور انٹرنیشنلی بھی ایسی ایکٹیویٹیز ہم کرتے رہتے ہیں جس میں کہ ہمارا مین فوکس ہوتا ہے پاکستان, اس کی اکانومی, ریجن, تاکہ بزنس مین جو ہمارا ہے یہاں کا اس کو ہم بہتر سے بہتر مواقع دیں بزنس فلرش کرنے کے, ان کی ہم ایکسپوجر کروائیں مختلف دنیا کے ساتھ, ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ, تاکہ وہ اپنے بزنس کو مزید بڑھا سکیں. سر, آپ اس ریجن کی اور اس چیمبر کی امپورٹنس اندازہ لگا سکتے ہیں ان باتوں سے. اور سر سب سے بڑی بات یہ ہے الحمدللہ, اور جو ایک خوش آئند بات ہے, کہ راولپنڈی وہ ان واحد ریجنز میں سے ہے جس میں کہ اس چیمبر کے انڈر جتنی بھی یونینز ہیں, جتنی ایسوسیشنز ہیں, وہ انڈر ون امبریلا کام کر رہی ہیں. ہمارا ہمیشہ سے موٹو رہا ہے یونائٹڈ وی اسٹینڈ, اور الحمدللہ کوئی بھی جو آپ کی یونینز ہیں یا جتنے بھی آپ کے یہاں پہ دھڑے کام کر رہے ہیں, ان کے اپنے آپس میں پوائنٹ آف ویو ڈفر ہو سکتے ہیں, بٹ جب بات بزنس کی آتی ہے, بزنس کمیونٹی کی آتی ہے, تو ہر موقع پہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور اس کی آپ یہاں پہ آج بہتر طریقے سے اندازہ کر سکتے ہوں گے کہ اس وقت اس ہال میں الحمدللہ پورے راولپنڈی ریجن کی نمائندگی موجود ہے. تمام صدور یونینز کے, ایسوسیشنز کے, مختلف بازاروں کے سارے موجود ہیں. اور ڈیفینیٹلی آپ کی اس پوسٹ پہ آنا, کیونکہ بہت سارے بھائی جو دوست ہیں وہ آلریڈی آپ سے واقف ہیں, کیونکہ آپ ایز اے ایس ایس پی اسلام آباد میں 10 سال آپ نے سرو کیا ہے, اینڈ بینگ ایز اے ٹوئن سٹیز, تو بہت سارے لوگ آلریڈی آپ کے ساتھ ان کانٹیکٹ پہلے سے رہے ہیں. تو سر ماشاءاللہ آپ کی جو ریپوٹیشن ہے, جو آپ کا نام ہے, وہ پہلے ٹریول کرتا ہے, اور وہ جہاں بھی جس جگہ بھی ذکر ہوا ہے وہ بڑے اچھے الفاظ میں ذکر ہوا ہے. اینڈ وی آر ویری مچ ہوپ فل کہ جو حالات بعض اوقات ڈیولپ ہو جاتے ہیں لا اینڈ آرڈر کے, مگر آپ جیسی شخصیت, آپ جیسا جب لیڈر اوپر بیٹھتا ہے تو چیزیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور بہتری کی طرف جاتی ہیں. نو ڈاؤٹ احسن یونس صاحب نے یہاں پہ بڑا عرصہ سرو کیا اور بہت اچھے طریقے سے سرو کیا انہوں نے.
انہوں نے 3 سے 4 سال یہاں پہ لگایا ٹائم, اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اس ریجن میں آئے ہیں تو ایک اچھا ٹائم یہاں پہ گزار کے جائیں تاکہ ہماری بانڈنگ مضبوط ہو. بیسکلی پرپز بھی آج آپ کو شروع میں یہ بلانے کا یہاں پہ یہی تھا کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنے جتنے بھی ایشوز ہیں, جو بھی اپنے ان کے پرابلمز ہیں, وہ ڈائریکٹلی آپ کے ساتھ یہاں پہ ڈسکس کر لیں تاکہ آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے کہ جی کیا ایشوز, مین پرابلمز کیا ہیں. پرابلم سر 3-4 ہی ہوتے ہیں جو مین ہوتے ہیں, اور انہی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جس طرح آپ کا ویژن ہے, اور جس طرح ہماری اس دن بات بھی ہوئی کہ جن پروجیکٹس پہ آپ کام کرنے کا پلان کر رہے ہیں, جس میں سہیل صاحب نے بھی ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ سیف سٹی پروجیکٹ, سر اس کی بہت اشد ضرورت ہے کیونکہ آپ کے اسلام آباد از آلموسٹ ناؤ ٹوٹلی اس کو سیف سٹی بن چکا ہے, لاہور کافی حد تک ہو چکا ہے. تو جس طرح آپ سے ذکر ہوا کہ کافی حد تک اس پہ کام ہو چکا ہوا ہے, بس اب ایک امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے جس میں جو بھی ہکپس ہیں, ٹیکنیکل ایشوز ہیں, سر ہماری خواہش ہوگی کہ ہم پنڈی چیمبر اس میں جو بھی آپ کی ہیلپ آؤٹ کر سکے, جس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکے, اس میں ہم حاضر ہیں. اور بلکہ ہمارا پریس ریلیز بھی جو اگلے دن نکلا وہ ہمارا فوکس اسی پہ تھا کہ جی سیف سٹی کو ہم اس کو مین فوکس بنائیں. جب یہ اگر پروجیکٹ ہمارا امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو بہت سارے ایشوز ہمارے وہیں ریزالو ہو جاتے ہیں. دوسرا سر ڈیفینیٹلی ریگارڈنگ دا کیپیسٹی بلڈنگ, کیونکہ آپ جس طرح بات ہوئی کہ اس وقت آپ کی جو نفری ہے وہ کافی کم ہے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے یہاں پہ اس ریجن میں. اس سلسلے میں ابھی ایگزسٹنگ آپ کی جو فورس ہے اس میں راولپنڈی چیمبر آف کامرس ان کی کیپیسٹی بلڈنگ میں ان کے کورسز, ان کے سیمینارز, دس ہال از اویلیبل. ہم ہر طرح سے آپ سے کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس میں ہم کوئی لائزون کوئی ایک سلسلہ بنا لیں گے کہ کس طرح ہم نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے تاکہ ہم جو گراؤنڈ پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اس وقت, کیونکہ وہ اتنا زیادہ ورکنگ آورز اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو مزید ان کی کیپیسٹی بلڈنگ یا ان کو جو ٹریننگ ہے, اسٹریس مینجمنٹ ہے یا اور قسم کی چیزیں ہیں, اس کے لیے سر ہمارا یہ چیمبر حاضر ہے. سر ایشوز ابھی بہت سارے ہیں, وہ خود میں جب ہاؤس اوپن کروں گا تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے اپنے باتیں کریں گے, مگر اس میں یہاں پہ 2 چیزیں ضرور کہنا چاہوں گا. ایک ہماری انڈسٹریل اسٹیٹ ہے یہاں پہ روات میں, جو کہ از ون آف دا اونلی انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپڈ بائی دا پرائیویٹ سیکٹر ان پاکستان. سر تقریباً 300-450 سے قریب انڈسٹری اس وقت وہاں پہ آپریشنل ہے. سر اس میں وہاں پہ ایشو جو سب سے بڑا ایک آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ایک چوکی وہاں پہ بنی تھی جو کہ پھر پراپرلی وہ آپریٹ نہیں ہو رہی. ہماری ریکویسٹ تھی آپ سے کہ جی یہاں پہ ایک تھانہ بنایا جائے, کیونکہ تقریباً 1200 کے قریب یہاں پہ پلاٹس ہیں انڈسٹریل, جس میں سے کہ 350-400 آپریشنل ہیں, اور ابھی مزید بڑھ رہی ہے یہ کافی اسپیڈ سے انڈسٹری. تو اگر ایک فل فلیج یہاں پہ کیونکہ بلڈنگ موجود ہے اس میں ہم سارا آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, جگہ بھی ہم نے دی ہوئی ہے. اگر تو یہاں پہ ایک پولیس اسٹیشن کی ایک ریکویسٹ تھی وہ ہو جائے, پرائورٹی نمبر 1 تو وہ ہے. تو مگر آپ سے وہ چیز ڈسکس ہوئی تھی, اس میں ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو آپ تھوڑا سا ایکسپرٹائٹ کریں, آپ کے اینڈ سے ہمیں اس میں ہیلپ چاہیے. سر دوسرا ڈیفینیٹلی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کچھ تھوڑے پیچھے دنوں سے کچھ تھوڑی سی زیادہ مخدوش ہوئی ہے, خاص طور پہ سنیچنگ اور رابری کے کافی سارے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. میرے پاس بھی کافی ساری چیزیں اس میں آتی رہتی ہیں. تو اس میں سر تھوڑا سا ہم آپ کا ڈیفینیٹلی ان پٹ چاہیں گے, کیونکہ آپ اس وقت بالکل نئے ہیں اور بریفنگس ڈیفینیٹلی لے رہے ہوں گے. تو یہاں پہ سر جو آپ کو بریفنگ ملے گی نا, وہ آپ کو فرسٹ ہینڈ نالج ملے گی کہ بھائی کیا ایگزیکٹ ایشوز ہیں مختلف بازاروں کے, مختلف جگہوں کے, اور کس طرح ہم اس کو مل کے ریزالو کر سکتے ہیں. کیونکہ ڈیفینیٹلی ہیڈز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ یونینز کے اور بازاروں کے, تو ہماری بھی ان کی بھی ان پٹ ہوگی اس میں, اور ہیلپ آؤٹ ہم کریں گے آپ کو مختلف ایشوز کے میں. سر باقی بہت ساری چیزیں ڈیفینیٹلی جب میں ہاؤس اوپن کروں گا تو اس میں میں کہوں گا کہ بھی وہ اپنے اپنے شارٹ کوشچنز جو ان سے ہیں جن کے کوئی ویلڈ ہیں وہ یہاں پہ بات کر لیں, تاکہ ہمیں ایگزیکٹلی جو سی موجودگی جو سی سیپو صاحب کی اس کی ہمیں ایڈوانٹیج یہاں پہ مل جائے. سر تھینک یو ویری مچ. میں اب چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ یہاں پہ اس ایک شارٹ سی ڈاکومنٹری ہے, میں آپ کو چاہوں گا کہ پہلے آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ پنڈی چیمبر کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں.
Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry is the home of more than 8,000 companies and was established in 1952 with commitment towards members' business development through networking, policy advocacy and innovation, and to further the national economic growth process. RCCI aims to distinguish Pakistan as a whole through different series of events like international conferences, delegations, nationwide events, customary gatherings with diplomats, and business opportunity conferences around the world. Some of the remarkable achievements and events done by Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry are CPEC Central Asian Republic Business Opportunity Summit Gwadar 2020. Chief guest Governor Punjab Chaudhry Mohammad Sarwar, provincial ministers, diplomats from Central Asian countries, government representatives of Balochistan, armed forces, and businessmen across the country attended the summit. The All Pakistan Women's Chamber Presidents Summit brings together all presidents on one platform to express their issues and streamline their perspective. International Chamber Summit ICS actively participated by presidents from all chambers of Pakistan, including women's chambers and international chambers. Government representatives and concerned traders associates sat together in a 3-day conference. According to vision of the Prime Minister and to promote property industry, a 3 days expo, Build 2021 Construction Trade Fair was organized, focused on the housing and construction sector of Pakistan, where reputed exhibitors participated. A musical evening and a food court was also arranged to entertain the people in the evening. RCCI organized the biggest food festival, Pindi Food Festival 2021. The delightful event was organized for food lovers with lots of delicious food, fun and activities. The 3 days activity was clubbed with melodic performance of renowned artists and singers. Pak Qatar Business Opportunities Conference held in Doha. Ambassador dinner in appreciation of all the ambassadors to Pakistan, high magistrates and commercial councillors with supportive contributions in bridging the gap between nations. President of Islamic Republic of Pakistan was the chief guest of the event. Pakistan-UK Trade Opportunities and Investment Conference in the UK focused on export-oriented products. RCCI International Annual Achievement Awards and Business Opportunity Conference is another episode of success towards empowering businesses. After Dubai and Turkey, RCCI has broadened its spectrum and successfully organized the 31st and 32nd RCCI International Achievement Awards in Baku and Malaysia. I would like to say thank you to the Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry for inviting me to this 32nd International Achievement Awards. This is the first time that a non-Malaysian Chamber of Commerce holds a special event in Malaysia. Pakistan Digital Transformation Vision 2025, where Fawad Chaudhry, the Federal Minister of Science and Technology, was the chief guest of the event. National Health Summit, Pakistan's battle against COVID-19, was successfully organized at Islamabad Serena Hotel. Chief guest Mr. Amir Khwaja, Secretary Health, inaugurated the session. RCCI organized International Gems and Jewelry Expo to highlight the gem and jewelry sector of Pakistan. Balochistan Business Opportunity Conference was organized in Quetta in collaboration with Balochistan Board of Investment and Trade. Chief Minister Balochistan Jan Kamal Khan was the chief guest of the event. ICEE 2021. In line with the vision of the Prime Minister for promoting the construction industry, RCCI organized the biggest expo ICEE 2021 at Park China Friendship Center, Islamabad. Interior, construction, electrical and electronics were all present under one roof. Prime Minister Imran Khan was the chief guest of the event. Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry. जनाब नासिर मिर्ज़ा साहब, मैं सबसे पहले तो आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो आपने एक्सपो की, जो स्टॉल्स पे गया और जो उधर से मुझे इनपुट मिली, तो मैं आखिर में
पिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को फिर से खराज तहसीन पेश करता हूँ इस एक्सपोज का। अच्छा आपने मुझे आइडिया दिए ये कन्वेंशन सेंटर का, इंशाल्लाह आपको खुशखबरी सुनाऊंगा थोड़ी देर के बाद। शुक्रिया। For the first time in Pakistan, nationwide taxpayers were recognized during the Taxpayers Recognition Awards organized by RCCI in collaboration with FBR. President of Pakistan, Dr. Arif Alvi, was the chief guest of the event. Ladies and gentlemen, please rise and welcome our chief guest for tonight, His Excellency the President of Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Alvi. Thank the Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry for organizing a program जिसके अंदर हम इन चीज़ों को appreciate करें। एक टैक्स कल्चर की हवा बढ़नी चाहिए। To facilitate the business community of Rawalpindi region and ultimately bring the favorite results in the future of the economy of Pakistan. So this is a short documentary जिसमें कि हम बहुत सारी चीज़ें और भी कवर नहीं कर सके, मगर just and give you an idea के what we are doing at the moment. Sir, before handing over to you, मैं चाहूँगा हमारे ग्रुप लीडर हैं सुहेल अल्ताफ साहब, ये थोड़ा सी बात कर लें। चलें, ठीक है, सुहेल साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी। मैं साजिद कियानी साहब, आज आप ये देखें कि माशाल्लाह ऐसी अटेंडेंस कम ही होती है। इट इज़ ऑल टू वेलकम यू टू रावलपिंडी एंड टू रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। साजिद कियानी साहब एस ASP पिंडी में सर्व कर चुके हैं और एंड ही सन ऑफ द सॉइल। तो सन ऑफ द सॉइल होने के हवाले से इनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत बढ़ जाती है। वी एक्सपेक्ट, और आप जितना भी जहाँ भी काम कर रहे हैं अपने घर में और अपने शहर में अगर आपने काम कर दिया तो वो नेशंस टू कम वो हमेशा याद रहता है। एंड वी वुड लाइक यू टू बी वन जिसको इस हवाले से याद किया जाए कि वो आए और उन्होंने पिंडी शहर के मामलात जो हैं वो बेहतर कर दिए। आपको जैसे पहले भी आपसे जिक्र हुआ, वी मेट हिम इन हिज ऑफिस, और हमारी उस मुलाकात में अंदाज़ा हो गया कि ये किस किस्म के ऑफिसर हैं। एन ऑफिसर, अपराइट ऑफिसर, जिन्होंने एकदम हमें कहा, हमने जब इन्हें बताया कि हमने एक कैंपेन रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चला रहा है, दैट इज़ रिश्वत से इनकार और बाइज्जत कारोबार, तो इन्होंने फ़ौरन कहा कि आई विल बी ए पार्टनर टू दिस। तो और वो उस कैंपेन की डायमेंशन जो है वो दो तरफा है। ये नहीं है कि सिर्फ एक तरफ की नहीं है कि हमने सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ही देखना है, हमने अपने आप को भी देखना है, अपने साथियों को भी देखना है, और हमने वो जो एक कल्चर चेंज हो चुका हुआ है। आज लोग बात करते हैं कि कितने मांग रहे हैं, 20,000 मांग रहे हैं, नहीं 10,000 में सौदा कर दो। वो 40 मांग रहे हैं, ये कोई नहीं कहता कि मैंने रिश्वत नहीं देनी। हम सिर्फ डील कर रहे होते हैं कि वो अच्छी डील होगी, अभी उसने 50 मांगे थे, मैंने 20 में सौदा कर दिया। आई थिंक वी हैव टू गेट आउट ऑफ दैट। अपने काम भी सीधे रखने हैं, अपनी किताबें भी सीधी रखनी है, अपने मामलात हमने सीधे करने हैं, और फिर अगर आपके जायज़ काम के लिए अगर कोई रुकावट बनता है तो रावलपिंडी चैम्बर आपको अवेलेबल है, एंड देन हमारे पार्टनर हमारे साथ हैं। और खुशी इस बात की है कि सर हमने ये बात जहाँ भी की है सब ने इसकी पजीराई की है, और यू नो पीपल हैव बिकम पार्टनर्स टू दिस। और इस हवाले से हम कोशिश करेंगे और ये कोशिश इंशाल्लाह जारी रहेगी। और मैं ये CPO साहब को भी कह रहा था कि इन द बारगेन अगर कोई 10, 20, 50 लोग भी इस तरफ राग़ब हो जाते हैं तो ये सदका जारिया होगा, आप एक नेक रास्ते की तरफ अगर लोगों को ले आते हैं।
دوسرا آپ سے سر بات ہوئی تھی کہ ہمارے یہاں زبردست ایک ہمارا ایک سسٹم چلا ہے پنڈی میں. معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف کیسے گئے کہ تاجر برادری کا اور پولیس کا ایک آپس میں ایک تھرو لیزون یا کوارڈینیشن کمیٹیز ایک بڑا اچھا رابطہ بنا. وہ رابطہ ایسے تھا کہ انجمن تاجراں ہمارے جتنے فیکشنز ہیں ان کی انوالومنٹ میں تھی. راولپنڈی چیمبر کا بھی ایک ریپ تھا. وہ 3 ممبر کمیٹی جو ہے وہ ہر تھانے میں بن گئی اور وہ کوشش ہوتی تھی کہ آؤٹ سائڈ سیٹلمنٹ ہو جائے, یعنی FIR کی نوبت نہ آئے. جو معاملات ہیں ان کو مل بیٹھ کے طے کر دیا جائے. اب وہ کمیٹیز کو کتنا ایکٹیویٹ کرنا ہے اور کتنا ان سے کام لینا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ اینڈ دیٹ CPO اٹ ول بی اے ون. آپ کے لیے بھی یہ اچھا ہوگا, بزنس کمیونٹی کے لیے بھی اچھا ہوگا. معاملات جو ہے اپنے طور پہ آج کل دنیا میں آپ دیکھیں کہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ہے وہ اس پہ کام ہوتا ہے اور یہ بھی اسی کی ایک ایگزامپل ہے. اور یہ آج یہ جتنے ساتھی ادھر موجود ہیں ان میں سے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ اس کا حصہ بنیں گے. اور ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ ہماری کمیٹی کا ممبر جو ہے وہ جائز کاموں کے لیے وہ سپورٹ کرے گا, اور اگر وہ کسی ناجائز کام کے لیے سپورٹ کرتا ہے تو ہی لوز ہز ممبرشپ. یہ ہمارا آپ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے. بٹ دین they should be given due importance in those or due respect in those police stations. وہ آپس میں مل جل کے ایک ٹیم کی طرح کام کریں. دوسرا سر مسئلہ جو ایک عام طور پہ آپ آئے ہیں تو آپ کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ یہ تاجر برادری جو ہے یہ انکروچمنٹ کو انکریج کرتے ہیں جس کی وجہ سے پرابلم جو ہے وہ ٹریفک کے بھی خراب ہوتے ہیں. تو میں اس پلیٹ فارم پہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی تاجر کسی انکروچمنٹ کی سپورٹ میں نہیں آئے گا. اور میں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں جی؟ سو یو کین آپ سر رول آف لا امپلیمنٹ کریں اینڈ وی ول آل بی ود یو آن دیٹ. یہ ابھی بات کی جی, دیکھیں انفارچونیٹلی جو پیچھے حالات ہوئے اس کی وجہ سے پولیس کا مورائل جو ہے وہ ڈاؤن ہوا ہے. پولیس بہت اچھے کام کر رہی ہے بٹ انفارچونیٹلی جب پولیس کا نقصان بھی ہوا, پولیس کو پرابلم میں بھی آئی تو کوئی ان کی انکریجمنٹ کے لیے نہیں آیا. تو دس پلیٹ فارم وڈ بی اویلیبل ٹو یو ٹو بوسٹ دا مورائل آف دا پرسنل آف پولیس اینڈ آلسو دا آفیسرز. اچھے کام جو کریں گے ہم ان کو اس پلیٹ فارم سے انکریج کریں گے. آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی موٹیویٹنگ لیکچر جو ہیں وہ ان کے لیے ارینج کیے جائے وہ بھی کریں گے. میں نے وہ CTO صاحب کے یہاں تشریف لائے, ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو میں نے کچھ سخت باتیں ان کے ساتھ کی. سخت باتیں یہ کی کہ آپ اس پنڈی کے اچھی پچی سے واقف ہیں. آپ ایک وارڈن سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی ہے, اور اگر آپ کچھ نہیں ڈیلیور کریں گے تو ہمارا آپ کے ساتھ بہت سخت گلا ہوگا. تو مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے اگلے دن سے ہی اس پہ کام شروع کر دیا. کچہری چوک سے جب میں آیا تو ویگنیں جو تھی وہ ان کو دکانوں کی سائڈ پہ انہوں نے بند کر دیا, وہ سائڈ ان کو دے دی اور ٹریفک فلو جو ہے وہ بہت امپروو کر گیا. تو دس از ہاؤ وی وانٹ ٹو ورک. میں نے پھر ان کو فون کر کے انکریج کیا کہ میں نے کہا جی بہت اچھے, آپ نے بہت اچھا کام کیا. انہوں نے کہا جی آپ کی ڈانٹ کام آ گئی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی یہ کام جو ہے وہ چلتا رہے گا. تو یہ ایک ہم وہ ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ پولیس اینڈ community and the business community in particular we will work hand in glove. آپ کے ساتھ چلیں گے اور یہاں جو ٹریفک وارڈنز ہیں ان کو بھی انکریج کریں گے and those who perform extraordinarily آپ کی ریکمنڈیشن پہ راولپنڈی چیمبر ان کو بھی ایکنالج کرے گا. میں یہ ابھی سر چوری کی بات ہوئی,
آج ہی وہ ایک میسج آیا ہے فیصل آباد کے اسمال چیمبر کے پریزیڈنٹ ہیں, ہی واز ان وہ اسٹیئنگ ان مری, اور پتہ چلا ان کی گاڑی وہاں سے چوری ہوگی, جی خٹک لال, اور وہ 18 لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو ان کو پتہ چلا کہ سی پی او آ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا سر یہ ضرور بات کیجئے گا ان کے ساتھ. تو یہ ہمارا آپس میں جو ایک انٹریکشن ہے, آپ کا یہ وزٹ جو ہے اٹ از مطلب آج آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جتنی اٹینڈنس ہے, جیسے جس شوق سے لوگ آئے ہیں وہ آپ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور وہ آپ یو آر ان اے پوزیشن ٹو ڈیلیور. اور اس میں کسی بھی صورت میں راولپنڈی چیمبر آپ کا دایاں ہاتھ بنے گا. ویل بی وتھ یو آن آل سچ, جو پنڈی کے لیے ہی نہیں بلکہ ہم چاہیں گے ہم ایک ماڈل بنے. یہ ہماری کیمپین بھی جو ہے یہ انشاءاللہ یہ کیمپین آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھے لیول پہ اس کو ہم شروع کریں گے, اور یہ بارش کا پہلا قطرہ بنے گا, اور پورے پاکستان میں اس کو لے کے جائیں گے. اور معاملات جو ہے میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ شہداء کے پولیس کے شہداء کے آپ تشریف لے کے جاتے ہیں, پلیز آپ کال کریں کہ آپ جا رہے ہیں. راولپنڈی چیمبر کا پریزیڈنٹ, ایس وی پی, وی پی, وہ آپ کے ساتھ جائیں گے اور وہاں پھولوں کی چادر چڑھائیں گے, سو ایز ٹو گیو این امپریشن کہ بزنس کمیونٹی اپنی پولیس کو اون کرتی ہے. بزنس کمیونٹی آپ جو کام کر رہے ہیں اس کی آپ کو بھی ایک انکریجمنٹ کی ضرورت ہے, اور وہ انکریجمنٹ انشاءاللہ آپ کو ملتی رہے گی. ہم پریس ریلیز کے ذریعے, ہم اخباروں کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے ہر اچھے کام کی تشہیر کریں گے, اور جہاں کہیں کمی ہوگی وہاں آپ کے پاس آئیں گے بھی. ہمارے ممبرز کے جو جائز کام ہوں گے اس کے لیے آپ کو بادر بھی کریں گے. اور یہ بات ہوئی انڈسٹریل اسٹیٹ میں پولیس اسٹیشن کی. سر اگر پولیس اسٹیشن بن جائے, جیسے آپ سے اس دن بھی بات ہوئی, تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر کوئی لمیٹیشن ہے تو اٹ از ناٹ امپورٹنٹ کہ پولیس اسٹیشن ہی ہو. وہ چوکی بھی ایک اگر اچھی آپریشنل اور وائبرنٹ قسم کی چوکی بھی اگر بن جائے, اور جس کی سرویلنس ہو, وہ اٹ ول بی, ہم اس کو بھی ویلکم کریں گے, اپریشیٹ کریں گے. سیف سٹی کے حوالے سے کیمپین جو چلانی ہے وہ ہم سب نے چلانی ہے, آپ سب نے بھی چلانی ہے. یہ بات جو ہے یہ سینہ بسینہ چلے. یہ جہاں آپ کو موقع ملتا ہے, جہاں پریس میں آپ کر سکتے ہیں, جہاں ہماری ڈگنیٹریز کے ساتھ میٹنگ ہوگی, بیکاز سیف سٹی پہ بہت سا کام ہو چکا ہوا ہے, اینڈ ڈیو سرٹن ریزنز وہ رکا ہوا ہے. وہ آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا, ہمارے لیے بھی, اور ہم آپ کا حصہ بنیں گے, آپ کو سپورٹ کریں گے. wherever you need our support, راولپنڈی چیمبر جو ہے آپ کے لیے اویلیبل ہوگا. I once again welcome you and hope کہ یہ ہمارا انٹریکشن جو ہے on quarterly basis جو ہے وہ جاری رہے گا. thank you very much. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. میں اب ہاؤس اوپن کروں گا, اور پلیز میں نام بتاتا جاؤں گا جو سوال کرنا چاہیں گے. شارٹ کوشچن رکھیے گا تاکہ پھر آپ ایک ہی دفعہ سر چلیں آپ لکھتے ہیں جی, ریپیٹ ناؤ کوشچن. اور شیخ حفیظ صاحب صدر انجمن تاجران کینٹ پہلے بات کریں گے. سب سے پہلے جناب سائنس کیانی صاحب آپ کو ویلکم راولپنڈی چیمبر آف کامرس میں. اور جیسے سہیل الطاف صاحب نے کہا ہے کہ سر ہماری بھی آپ سے ملاقات ہوئی اور سب کی ملاقات ہوئی, اور آپ بڑے پازیٹیو آدمی ہیں, اور آپ بڑے اوپن, آپ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں آتے ہی سب سے بڑا ایک ایونٹ آ گیا نئے سال کا, اور بہت اچھا مینیج کیا جی. میں اس کے لیے انتہائی آپ کا مشکور ہوں کہ سب نے مل جل کر اس کو جس طرح آپ نے آن بورڈ لیا بزنس کمیونٹی کو, اور ایک بڑا اچھا طریقے سے سارا پیسفلی مینیج ہو گیا. سر مسائل تھوڑے سے ہیں, تو کچھ موبائل والوں کے وہ بیگ صاحب آپ کو بتا دیں گے, اور میرا ایک پرانا آپ سے مطالبہ ہے 411 تیپے کا صرافہ والوں کا, اور موبائل اور چوری کی جو مسروقہ معاملات ہیں اس کے اوپر سر
بزنس کمیونٹی کے ساتھ پولیس کا رویہ بڑا خراب ہوتا ہے. وہ چور کو لے کر آ جاتے ہیں دکان کے اوپر اور وہ انگلی اشاروں سے کرتا ہے جی میں نے بیچے اور ساری ڈمی ہوتی ہے ساری. لینے والے جو بھی اس کے وہ ہیں وہ ساری چیزیں ہم قانونی تقاضے پورے کرتے ہیں. اس کے اوپر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ کو بتائیں گے ڈیٹیل کہ اس کے اوپر آپ سنجیدگی سے سر کوئی آرڈر جاری کریں. باقی آپ کا مجھے پتہ ہے کہ آپ پنڈی کے سے بالکل واقف ہیں اور پنڈی کی بہتری کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم سب مل جل کے کام کریں گے. اور سر میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ہم ایک چاہتے ہیں کہ پولیس کے شہداء کے لیے ایک یوم شہداء منانا چاہتے ہیں اور وہ پولیس لائن میں اس کو آپ مینیج کریں. جس طریقے سے بھی آپ کہیں گے ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ جانی مالی طریقے سے ساتھ کھڑے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو شیخ صاحب. ارشد اوان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ پریزیڈنٹ صاحب اور ساجد کیانی صاحب. ویلکم. آپ کے آنے کی جس طرح سنا ہے کہ الحمدللہ کہ آپ کام کرتے ہیں اور کام کر کے بتاتے ہیں, ایک امید رکھتے ہیں. اس وقت تاجروں کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ڈکیتی کا ہے. آپ کسی بھی تھانے میں دیکھ لیں کہ ہر ایریے میں ایک ڈکیتی گاڑی اور گاڑی کے علاوہ بھی دکان کے اوپر. ہم تاجر بیسک دیکھیں ہمارے پاس تو دکان پہ کوئی چیز ایسی ہوتی نہیں کہ ان کا مقابلہ کریں. اور آپ نے اسی سلسلے میں دیکھا پچھلے دنوں میں بالخصوص انہوں نے کیمسٹ کی جتنی فارمیسی ہیں ان کو ایک دن میں انہوں نے لائن پہ لگایا آپ سے آنے سے پہلے. تو سب سے زیادہ تاجر اس میں جاتا ہے. دوسرا سہیل بھائی نے بھی انڈسٹری کی بات کی ہے, وہاں پہ چوکی کی بات کی ہے, میں اس کا بھی پریزیڈنٹ ہوں. وہاں پہ سب سے ابھی پچھلے کوئی 2 مہینے کے اندر 3 بڑی وارداتیں ہوئی ہیں جس پہ فائرنگ ہوئی ہے گاڑیوں کے اوپر. اور وہ تو تقریباً 1 کلومیٹر بھی نہیں, 1 کلومیٹر سے کم ایریا ہے جس پہ یہ واقع ہے. مسجد سے لے کر وہ بیریل تک کا ایریا ہے. تو اس لیے گزارش ہے کہ وہاں کا جو بھی چوکی انچارج ہیں یا جو بھی ہیں ان کو, یا وہ ٹوٹل 2 آدمی ہو تو کہتے ہیں ناکہ لگانے کے لیے بھی ہمیں 3 سے 4 آدمی چاہیے. تو اس لیے ہم ناکہ نہیں لگا سکتے. پولیس کے رویے کی ابھی بات کی میرے بھائی نے, تو دیکھیں پولیس کے رویے میں جیسے آپ جیسے دوست اوپر آ جائیں گے تو میرے خیال میں پولیس کا رویہ تھانوں میں بہتر ہونا چاہیے. تاجروں کا سب سے بڑا جو ایسوسیشن کے یہ باقی سارے پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پولیس ڈائریکٹ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس پریزیڈنٹ کے اس میں لے لیا جائے. کبھی بھی جیسے سہیل بھائی نے کہا کہ ہم تاجر کبھی بھی کسی کرائم والے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. ہماری کوئی لیڈرشپ کسی کرائم والے کے ساتھ نہیں, کرائم والے کے خلاف ہیں ہم انشاءاللہ پولیس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. مگر پولیس کو تھانوں کو بھی چاہیے کہ ہماری متعلقہ ایسوسیشن جوش بازار کی ایسوسیشن ہے اس کو اگر اس کو ساتھ لے لے تو مسئلے جلدی حل ہو جائیں گے. اس لیے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, باقی دوست بھی ہے. یہ چند ہماری گزارشات ہیں اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کے آنے سے یہ بہتر ہوگا. شکریہ. تھینک یو اوان صاحب. فارمر پریزیڈنٹ ہے ہمارے نجم ریحان صاحب. سر پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب. گو کہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے لیکن ضروری تھا کہ ڈیٹیل سے بتاؤں. میں چونکہ چیئرمین ہوں انڈسٹری اسٹیٹ بورڈ کا, تو وہاں کے صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی چوکی پر تعینات ہوتے ہیں لوگ, وہ دوسرے دن سے واپسی کی پریکٹس شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے ہٹا دیا جائے. اچھا, یہ جگہ ہم نے 4 کنال جگہ ہم نے پولیس کے نام لگائی ہوئی ہے. مطلب جگہ پلاٹ ہم نے ان کے مالکانہ حقوق پر دیا ہوا ہے اور اس کو بلڈنگ بنا کر دی تھی. اس میں یہ ہے کہ میرے پاس سیکورٹی ہے, دن میں 15 بندے ہوتے ہیں اور رات کو 15 بندے ہوتے ہیں. اور اکثر رات کو وہاں سے 2-3 بندے ہم پکڑ کر پولیس کے حوالے کرتے ہیں جو صبح چھوڑ دیے جاتے ہیں. اچھا, وہ ان کا کام کیا ہے, وہاں پر کوئی ہیروئن بیچنا یا چرس بیچنا, اس قسم کے وہاں کے جو معاملات ہیں وہ ہوتے ہیں. ہم نے بیریئر لگائے ہوئے ہیں 3 جس پہ ہماری سیکورٹی ہوتی ہے, جو لوگ یہ چیک کرتی ہے. اس کے علاوہ بھی راستے ہیں جس سے یہ لوگ آ جاتے ہیں. تو اگر میری گزارش یہ ہوگی کہ وہاں جو تعینات کیے جائیں نا تھوڑی پرماننٹ بیس پہ کیے جائیں, کچھ عرصہ وہ وہاں پر نکالیں. اور ایک صرف انڈسٹری اسٹیٹ نہیں ہے, وہاں پر تقریباً 37 جو ہے وہاں پر گاؤں جو ہیں وہ لگتے ہیں اس ایریے میں. کافی بڑا ایریا ہے, چھوٹا ایریا نہیں ہے. تو مجھے پریزیڈنٹ صاحب نے بتایا کہ جب یہ ملیں آپ سے تو آپ کا ایک وزٹ بھی ہے وہاں پر. تو جب آپ کا وزٹ ہو تو آپ یہ ہے کہ ہمیں بھی ساتھ لے کر چلیں
تو ہم وہاں پر زیادہ اچھے طریقے سے بریف کریں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر. طارق جدون صاحب چائنا مارکیٹ سے, پریزیڈنٹ چائنا مارکیٹ. ہمارا مین ایشو تو ٹریفک کا ہے. میری مارکیٹ کا کچھ اور رستہ ہے وہ بند کیا ہوا ہے, بند ہو چکا ہے. ہم نے اس کی دی ہے. اس ایسا پچھلے دنوں ہماری مہینہ پہلے ایک مارکیٹ میں بدلاؤ ہوئی تھی. کچھ لیڈیز ہیں وہ بس میں سے پیسے نکال دیتی ہیں. ایک خاتون آئی تھی, ان کے پاس کافی برانڈ کی کرنسی اور کافی بڑی ڈی ایس پی صاحب اور ایس ایچ او صاحب آئے تھے موقع پہ. آج ہم نے ان کو پکڑوایا ہے. راج صاحب ہیں, افسر تھے, تھانہ سٹی ایک تو یہ ہو. تو یہ ریگولرلی سر مطلب ہے تو پہچانا ہے اور باہر پڑی ہیں, تو اس کے بعد ہم نے پولیس کو انوائٹ کیا اور اریسٹ کرائے. یہ ذرا پلیز. باقی ٹریفک کے ایشوز ہیں وہ آپ کے ساتھ تھینک یو جدون صاحب. فارمر پریزیڈنٹ ڈاکٹر سروج صاحب. بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب, سہیل الطاف صاحب. سر میں دیکھ رہا تھا, میں نے کہا جن کے کام خوبصورت ہوں اللہ میاں ان کی شکل بھی خوبصورت بناتا. آپ ماشاء اللہ اللہ نظر نہ لگائے. اور جب تک سر آپ ہیں مسائل کا سامنا تو آپ کو کرنا پڑے گا. وہ کیا کیا مسائل بتائے, روزانہ نئے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے گروپ لیڈر ہیں سہیل الطاف صاحب, ان سے میری درخواست ہے کہ ایک مری روڈ پہ بھی آفس کھولے تاکہ وہاں کی ٹریفک بھی ٹھیک ہو جائے, جیسے کچہری کی ہوئی ہے. کہہ دیں تاکہ ہم ٹائم پہ پہنچ جایا کریں. بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. طلعت توقیر صاحب جناح روڈ سے. السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو آپ کو شہر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہاں آنے پہ آپ کا شکریہ. گزارش یہ ہے کہ ان دنوں میں جو ہم نے تبدیلی دیکھی, میرا تعلق جناح روڈ سے ہے. میں پریزیڈنٹ ہوں مرکزی امن تاجران جناح روڈ کا. اس وقت ہمارے 2 تھانے لگتے ہیں, ایک تھانہ سٹی ہے اور ایک تھانہ گنج منڈی ہے. تھانہ گنج منڈی کے متعلق میری ڈائریکٹ شکایت ہے کہ پولیس کا رویہ جو ہے وہ بہت ظالمانہ ہے. میری نظر میں اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں. میں خاص جس کیس کے متعلق بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک پراپرٹی کا معاملہ ہے, جو کہ میری جس سے بھی بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ پراپرٹی کے معاملات میں پولیس دخل اندازی نہیں جا سکتی. ہم ایس پی صاحب کے پاس گئے تھے, انہوں نے بھی ہماری اسی بات کو تسلیم کیا. وہ صاحبان آپ کے پاس ڈائریکٹ بھی آئے تھے, آپ نے اپلیکیشن ان کی جو ہے وہ ایس پی صاحب کی بات کی, وہ بہت مطمئن رہے آپ سے بھی, ایس پی صاحب سے بھی. دوسرا فریق ڈی ایس پی اور اس سے نیچے کا جتنا عملہ ہے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور ہمارا وہ چھوٹا سا بچہ میں ساتھ لایا ہوں, اس کو وہ اریسٹ کرنا چاہتے ہیں دادا کی پراپرٹی کے حوالے سے. میری آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ جن معاملات میں پولیس کا تعلق نہیں بنتا, جو لوگ اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں, ان کو روکا جائے. وہ آ کے ناجائز ڈراتے ہیں. اگر میرا جس کیس کے متعلق میں بات کر رہا ہوں, اپلیکیشن بھی لکھی ہوئی ہے, اگر یہ لوگ غلط ہیں میں بالکل ان کا سپورٹ نہیں کروں, لیکن اگر پولیس اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے تو اس کو روکا جائے. بہت شکریہ سر. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. منیر بیگ صاحب سنگاپور پلازا سے موبائل ایسوسیشن کے. سب سے پہلے تو میں سہیل الطاف صاحب گروپ لیڈر جو ہیں ان کا اور چیمبر آف کامرس کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ اپرچونٹی ہمیں پرووائڈ کی کہ ہم لوگ اپنے اپنے مسائل ڈائریکٹ ہمارے آنے والے سی پی او صاحب کو پیش کر سکتے ہیں. فارمر پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی بڑے اچھے چہرے ماشاءاللہ تاجر لیڈران ہیں, اور جیسا کہ سہیل صاحب نے فرمایا کہ یہ پوری پنڈی کی قیادت یہاں موجود ہے. تو اگر میں اپنے تاجروں کا مسئلہ پیش نہ کروں تو یہ ان سے بھی خیانت ہوگی. اور پھر کینی صاحب کو میں عرصہ دراز سے جانتا ہوں اور ملا بھی ہوں اسلام آباد. اللہ انہیں خوش رکھے, میرٹ پہ کام کرنے والے. اور مجھے امید ہے کہ یہاں بھی جیسے طلعت صاحب نے فرمایا میرا بھی مسئلہ سیم نوعیت کا ہے.
کہ میں آل پاکستان موبائل فون ایسوسی ایشن کا جنرل سیکرٹری ہوں سر، راول پنڈی کا پریزیڈنٹ ہوں، اور سنگاپور پلازا جہاں کی 400 دکانیں ہیں وہاں کا پریزیڈنٹ ہوں سر. اور مجھے روز 4-5 تھانوں سے سر ڈیل کرنا پڑتا ہے. یہ میرا رات 2 بجے بھی، میں آپ جانتے بھی ہوں گے، کوسار تھانے کے ایس ایچ او ہیں شبیر صاحب. یہ روٹین کی ایک کہانی میں بتانا چاہ رہا ہوں تو پھر آپ کسی نتیجے پہ بھی پہنچیں گے. آپ ماشاءاللہ جہاندیدہ ہیں، میرٹ پہ کام کرنے والے ہیں، لیکن آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے اگریوڈ ہیں، اور خاص طور پہ موبائل فون کا تاجر اور جو ہمارے سونے کا کام کرتے ہیں وہ تاجر. سر گزارش اتنی ہے کہ سی پی او صاحبان نے جو بھی آتے ہیں ہم ان سے میٹنگ کر کے طے کرتے ہیں ایس او پیز کہ ہم نے ایک بزنس کرنا ہے. جب ہم خریداری نہیں کریں گے تو ہمارا کاروبار نہیں ہوگا. وہ ایس او پی بنا کے دی گئی ہمیں سینئر سی پی او صاحبان سے جو آج آر پی او بھی ہیں اور اوپر کے عہدوں پہ ہے. اس پہ ہم سر اس کا بندے کا آئی ڈی کارڈ، تھم امپریشن، اس کا اوریجنل آئی ڈی کارڈ دیکھ کے اپ گریڈ کرتا ہے بندہ. وہ ہم لیتے ہیں موبائل، اور پھر کچھ دنوں بعد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپلیکیشن جاتی ہے تھانے میں، تو سارے ایس ایچ او صاحبان یا تفتیشی جو ہیں وہ اپنے 307 اور 302 کے کیس چھوڑ کے وہ موبائل کے اس کیس میں پیچھے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ 2-2.5 لاکھ کا موبائل ہے آج کل. وہ دور تھا کہ جب 5-10 ہزار کا موبائل تھا تو ہم بھی کہتے تھے چلو یار ایک کیس 2 سال بعد ہو گیا ٹھیک ہے. رات کا کیس سر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ہماری ہی ڈیٹا دینے کے باوجود ہم نے ڈیٹا پرووائڈ کیا بندے کو، وہاں کے تفتیشی کو، کوسار تھانے کے، اور اس نے اس چور کو پکڑا. چور کو پکڑنے کے بعد اب وہ دکاندار کو تھریٹ کر رہا ہے تفتیشی جو ہے کہ جی آپ اگر موبائل نہیں لائیں گے تو میں آپ کو گھر سے اٹھاؤں گا. میں نے اس کو رات 2 بجے ایس ایچ او صاحب کا نمبر لے کے میں نے ان کو رنگ کر کے یہ ریکویسٹ کی. اللہ کا شکر ہے کہ وہ مجھے جانتا تھا، چونکہ یہ خدمت میں 20 سال سے کر رہا ہوں. ایس ایچ او صاحب جانتے تھے. انہوں نے کہا بیگ صاحب ڈونٹ وری، میرٹ پہ فیصلہ ہوگا، دکاندار کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، اس کو ہم چور سے پیسے ریکور کر کے دکاندار کو دیں گے، پھر موبائل ہم ریکور کریں گے. تو سر میری گزارش ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ بڑی ڈیٹیل ہے کہ چور کو پکڑ کر اس سے پیسے وصول کر لیے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 411 کے تحت ہم نے آپ سے ریکوری بھی کرنی ہے. تو میں جناب سے گزارش کروں گا کہ اس معاملے میں ہمیں کوئی جو بھی ہے کوئی آرڈر صادر فرمائے جائیں کہ یونین سے رابطہ کر کے ہم ان کی بھرپور تعاون کرتے ہیں. سر میں آپ کو ایسے کیس بتا سکتا ہوں کہ ہم ان کو پولیس تفتیشی کو دروازے پہ لے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جی ہم آپ کو چور کے دروازے پہ ہم ان کو جانتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے جی پہلے تو ہم نے ریکوری کرنی ہے نا آپ سے، بعد میں ہم چور کو پکڑیں گے. چور تو انجوائے کرتا ہے، اور وہی سر آپ کے تفتیشی جو ہے معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں اس کی ضمانت میں بھی، اور وہ پھر انجوائے کرتا ہے اور اگلے دن پھر وارداتیں کر رہا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ گزارش سر. دوسری جو گزارش سنگاپور پلازے کے یا بینک روڈ کے حوالے سے ہے کہ یہاں سر موبائل کے چونکہ بہت سارے پلازے ہیں 5-6 جن کی نمائندگی بھی میں کر رہا ہوں، وہاں سنیچنگ سر رات کو بہت ہوتی ہے. تو یہاں کوئی اگر ڈیپیوٹ کر دیے جائیں بندے جو سفید کپڑوں میں تو وہ ہماری مدد ہو سکے. یہ کم. تھینک یو ویری مچ سر. اگین چیمبر کا شکر گزار ہوں اور سی پی او صاحب کا کہ آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ آپ تشریف لائے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی نوید کمل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صدر صاحب. میرا تعلق راولپنڈی کے جو تاریخی جو اندرونی شہر ہے موتی بازار راجہ بازار کی سے ہے سر جی. وہاں ایک سنگین مسئلہ جو ہے وہ بھیک مانگنے والوں کا ہے. وہاں پر وہ جو خواجہ سرا خود ساختہ ہیں اور جو مختلف پنجاب کے اور دوسرے شہروں سے فقیر جو ہے مانگنے والے. اور دوسرا سر جی ایک وہ جو آپ کا ایک ایکٹ ہے ایمپلیفائر ایکٹ، وہ باقی جگہوں پہ لاگو ہوتا ہے، لیکن آج کل بھیک مانگنے والوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، وہ ایک لاؤڈ سے اسپیکر سے کے ساتھ مانگنا شروع کر دیتے ہیں جس سے بہت پریشانی ہوتی ہے. اس مسئلے پہ ذرا تھینک یو سر. ظہور ملک صاحب پلیز. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا تاکہ جانچ ہو سکے کن لوگوں نے نیک، احسن اور اچھے عمل کیے. یو آر ویلکم ہیئر سر اینڈ تھینک یو ویری مچ. ہمارے گروپ لیڈر اور پریزیڈنٹ صاحب، آپ نے ہمیں یہ اپرچونیٹی دی
हमारे सर इश्यूज़ तो आप यू नो वेरी वेल बहुत से होते हैं, लेकिन यहाँ मेन जो एक इशू है मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। मलिक ज़हूर, प्रेसिडेंट शादी हाल यूनियन रावलपिंडी। सर, हमें लास्ट वीक थाना वारस खान, थाना न्यू टाउन, थाना बनी और थाना सादकाबाद से एहलकार हमारे ऑफिस में आए, शादी हॉल ऑनर्स के ऑफिस में, और उन्होंने लास्ट वीक एक से ज़्यादा चक्कर लगाए और ये कहा कि शादी हॉल ऑनर तमाम ये एफिडेविट दें स्टाम्प पेपर पे कि हमारी हॉल की सराउंडिंग्स के बाहर कोई फायरिंग या आतिशबाजी नहीं होगी। तो उसमें सर हमारी रिक्वेस्ट और प्रपोज़ल ये है कि शादी हॉल के अंदर तो हम पाबंद कर सकते हैं कस्टमर को, लेकिन आप बताएं कि हम शादी हॉल के बाहर ऑन रोड अगर कोई ये ऐसा कोई मरतकब होता है फायरिंग या आतिशबाजी का, तो कोई शॉपकीपर, बिजनेसमैन, ताजर ये कैसे कर सकता है? 400-500 लोग होते हैं और वो FIR हमारे ख़िलाफ़ कटती है तो हमारे मैनेजर को वो पुलिस उठा के ले जाती है। तो सर ये हमारी प्रपोज़ल और रिक्वेस्ट है कि इसमें हमने एक अपने तई एक एग्रीमेंट बनाया है। हम हर कस्टमर से ये एग्रीमेंट लेते हैं कि अगर हमारी पार्टी हमारे फंक्शन के दौरान हमारा कोई पार्टी मेंबर आतिशबाजी या फायरिंग का मरतकब होता है तो मेरे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो सर ये हम इसको हम शेयर करने के लिए तैयार हैं थाने के साथ, लेकिन बराए मेहरबानी ये हुक्म सादर फरमाया जाए कि ये पब्लिक को पाबंद किया जाए और पार्टी होस्ट को पाबंद किया जाए, ना कि शादी हॉल ऑनर को। थैंक यू वेरी मच। रियाज कुरैशी साहब, ज्वेलर एसोसिएशन। सबसे हमारा जो प्रॉब्लम क्या है, उसको प्रॉब्लम ये है कि 2011 की जो बात की है कि उसके अंदर भी हमारे रावलपिंडी चैम्बर की तरफ से एक काम ये उठाया गया था कि वो जो चोरी का माल जो सादा निशानदेही की सूरत में, तो वो एक पुलिस जितने भी हमारे अफसरान थे, जैसे जो साहबान ने कहा कि एसोसिएशन से रब्ता करके निशानदेही के बाद यूनियन दफ्तर में चले जाएँ और वहाँ बैठ कर के रिजॉल्व करें। काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हम कर रहे हैं और कई दफ़ा दरमियान में कुछ इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। तो वो चाहूँगा। दूसरा एक हमने सर रावलपिंडी चैम्बर की तरफ से एक हुआ था, हमारे वहाँ पर एक क्रिकेट का निकाल हुआ था जो सराफाबाद, न्यू सराफाबाद सराउंडिंग जितना भी एरिया है, क्योंकि वहाँ पे इस क्रिकेट की वजह से एक फ़ायदा ये हुआ था सर कि जो वहाँ पे जितने विख्यात लोग और जो जितने और जो लोग थे इस तरह के वो वहाँ पर ख़त्म हो गया था। और क्योंकि थाना वारस खान और थाना बन्नी यहाँ से वो आती थी नफी पहले, और फिर क्रिकेट की वजह से काफ़ी बेहतर हो गया, लेकिन क्रिकेट ख़त्म हो गई और उसके बाद ये दोबारा फिर वही मामला चल पड़े। तीसरा सर हमारा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि सर वो ट्रैफिक का कि सराउंडिंग इतनी वो ट्रैफिक के बेहंगम सूरत हो गई है जिससे कस्टमर हमारा बड़ा इफेक्ट हो रहा है। अगर ट्रैफिक पुलिस के वार्डन खाली अपनी ड्यूटी वहाँ पर परफॉर्म दे दें और जो वन वेज हैं उनको उस तरीके से उसको प्रॉपरली मैनेज कर लिया जाए तो आई थिंक सो ट्रैफिक का फ्लो बहुत ईजी हो जाए। थैंक यू जी। तारिक वहीद भट्ट साहब। आपके आने का बहुत शुक्रिया। हमारे ग्रुप के साथ दबंग आदमी है, ना डर है, उन्होंने आपको साफ कह दिया ना रिश्वत देनी है, किसी ताजर में नहीं देनी। तो बराए करम आप भी हमारा साथ दें। दूसरा ये है कि दुकानदार बहुत मजलूम आते हैं, डरता है पुलिस से बहुत। एक पुलिस वाला यहाँ का राजा तना था दुकान से, वो डर जाता पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो बहुत सारी बातें सब दोस्तों सब बंदियों ने की है। उसमें एक सिंपल सी बात है, आप अपने एहलकारों को खाना सी हमारा सील लगता है, अलग लगता है, उनको थोड़ी सी हिदायत दे दें। कोई अगर वारदात होती है मार्केट के सदर के पास जाए, उससे आप बात करें, फिर आप जिसको कहेंगे हम आपसे साथ चलेंगे, हर चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये ना हो कि बैठे चलो जी रात को थाने आ जाओ, थाने बिठा दिया। तो बराए करम इतनी सी बात है। बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया। ये वो कमेटी वाला सिलसिला शुरू हो गया तो इंशाल्लाह वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं CPO साहब, ये चेयरमैन ऑफ द कमेटी भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि हमने पूरी जो इसको मैनेज करेंगे, उसके लिए हमने बड़ा गौर किया। और फिर क्योंकि पहले जो चेयरमैन थे वो बन गए हैं एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ AJK,
تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک بہت ہمارے افیکٹو ایکٹیو فارمر پریزیڈنٹ ہیں جن کے دور میں مہاتیر محمد چیف گیسٹ تھے کوالالمپور میں، تو ان کو چیئرمین بنایا جائے. تو اس کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے شاہد سلیم صاحب. تو شاہد سلیم صاحب کے ساتھ آپ کا ایک یہ پھر ممبرس کی لسٹ بنائیں گے، ان میں سب کو وہ آپ کے ساتھ ان کنسلٹیشن، اور اس میں ہم یہ انشور کریں گے کہ جو ممبر اس میں نامینیٹ ہوتا ہے اس کا اپنا جو ہے وہ سلسلہ کلین سلیٹ کے ساتھ ہی وہ ہو، اور جو نمائندگی بھی جو ہے وہ وائڈ اسپریڈ ہو جائے، کیونکہ ڈفرینٹ انجمن تاجرہ ہیں، ٹریڈ ایسوسیشن ہے، تو ہماری کوشش ہوگی کہ وہ سب اکاموڈیٹ ہو سکیں. لیکن آئی ایم سوری، آج بھی ہم بہت سارے اپنے دوستوں کو پراپر سیٹنگ نہیں دے سکے. تو اس میں بھی اگر نمائندگی کسی کی کہ جو ٹریفک کے معاملات ہیں، جو ٹرکوں کا آنا، اور اس کا حل جو ہے، جو پرماننٹ حل ہے، وہ تو یہ ہے کہ جو رنگ روڈ بن رہی ہے اس کے ساتھ ہم نے شفٹ کرنی ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، انڈسٹریل اسٹیٹ بنانی ہے، ہم نے ٹرکوں کے اڈے باہر لے کے جانے ہیں. یہ بیسک کانسیپٹ تھا. ابھی ہم نے یہ ٹیک اپ کیا ہے. پنجاب گورنمنٹ صرف روڈ کی ابھی بات کر رہی ہے، بٹ وی ہیو ٹیکن اٹ اپ. آئی ایم شیور ایسی کچھ میٹنگز ہوں گی جہاں آپ کو بھی بات کرنے کا موقع ملے گا. تو یہ بہت سارے مسائل کا حل اس میں ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ شفٹ کی جائیں. تو آئی ہوپ یو وڈ سپورٹ اس ان سچ میٹنگز. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جی. بہت شکریہ سب کا کہ جنہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے ہر علاقے کی اور ہر سیکٹر کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے اپنے کویشچنز ان سے سی پی او صاحب کے سامنے رکھے. سر اب ہم چاہیں گے آپ سے سننا اور آپ کے کیا پلانز ہیں، اور کافی ساری چیزیں ہیں آپ کے سامنے جو اس پہ آپ نے کمنٹ کرنا ہے. سر تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا، اور یقیناً اتنا زیادہ پارٹیسپیشن ویسے ہوتی نہیں ہے کہیں پہ، مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا فورم جو ایکٹیو فورم ہے وہ ویسے جو کاغذوں والے فورم ہوتے ہیں یا چند لوگ مل کے سارے آپس میں باری باری صدر بن رہے ہوتے ہیں، اور تھوڑے عرصے میں سارے صدر صاحب ہو جاتے ہیں، کوئی سابقہ یا کوئی موجودہ، وہ نہیں ہے. اتنی پارٹیسپیشن ویسے ہوتی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر کاروباری جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کاروبار کے علاوہ وہ اپنی کسی بھی چیز پہ اپنا ٹائم ضائع کرنا پسند نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فورم یقیناً ایکٹیو بھی ہوگا اور وہ اچھا کام کر رہا ہوگا اور سب کو ریپرزینٹ بھی کر رہا ہوگا. میں یہاں پہ پنڈی میرے لیے نیا نہیں ہے، گھر والی بات ہے. ایس پی یو ٹی بھی یہاں پہ رہا ہوں، اس وقت 2004 کے اینڈ سے 5 میں یہاں پہ آتے ہوتے تھے. اس کے بعد ایس پی سٹی بھی رہا ہوں، سٹی کا ساری باتیں کر رہے ہیں 6 مہینے وہ بھی دیکھی ہوئی ہیں. ایس پی مری 2 سال رہا ہوں، اور اس کے علاوہ بائی کوالیفیکیشن میں چونکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں اور انسٹیٹیوٹ آف بینکر کا ممبر بھی ہوں، تو بار سے بھی پڑھا ہوا ہوں، بار کی پولیس کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے. تو وہ بزنس کی سائڈ اور پولیسنگ جو انٹرنیشنلی دنیا میں ہوتی ہے وہ بھی دیکھی ہوئی ہے. ابھی میں اکیڈمی میں پڑھاتا بھی ہوں نئے جو اے ایس پیز اور انڈر ٹریننگ کیپیسٹی بلڈنگ پروگرامز ہوتے ہیں ان سروس. تو دنیا میں جیسے کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے یا میجر ایونٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کی جو پولیس پلاننگ میں ہے وہ بزنس امپیکٹ اسیسمنٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ فرض کریں کوئی اگر بے احتجاج یہاں پہ 10 دن ہونا ہے تو اس کے ریلیٹڈ کاروبار کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ ابھی ہم اس سٹیج میں ہم امپروو کر رہے ہیں کہ ہم اپنے افسروں کو، آنے والے افسروں کو، ایس پیز کو، اے ایس پیز کو، ایس ایس پیز کو پڑھا رہے ہیں کہ وہ جب کوئی احتجاج ہوتا ہے تو اس میں یہ اسیسمنٹ بھی کریں، کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ کاروبار جو ہے، جو بزنس کمیونٹی ہے، وہ بیک بون ہوتی ہے کسی بھی ملک کے اکانومی کی. تو آپ کا اگر کام ٹھیک چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملک ٹھیک چل رہا ہے. اور یقیناً یہ ہمارے سامنے چند اگر بڑے بزنسز کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوں تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی لوگ ہیں، ان کے پیچھے پوری ایک چین ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ کے ایک بزنس میں آپ کے یونٹ میں پروڈکشن یونٹ ہے، چاہے کوئی بھی کمرشل یونٹ ہے، اس میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کی پروڈکٹس ہوتی ہیں جس کے پیچھے پوری پروڈکشن لائن ہوتی ہے. تو ایک جو چیز سامنے ہوتی ہے اس کے پیچھے لمبی چوڑی چین ہوتی ہے جو چلتی ہے. تو اس کے لیے
ہماری جو گورنمنٹ کی پرائرٹیز بھی یہی ہوتی ہیں, جو ہماری کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ذمہ داری ہے اس میں بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اس چیز میں سپورٹ کریں, آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ فلورش کرے بزنس, اکانومی بہتر ہوگی تو ملک کے حالات ہر طرح سے بہتر ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ یقیناً یہ کوئی سب کو پتہ ہے یہ بات کہ جو بزنس کمیونٹی یا جو لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں تو اس سے ہمیں تنخواہ ملتی ہے, تو ہمارا پھر ذمہ داری اس حساب سے زیادہ ہو جاتی ہے. جو آپ نے ایشوز سارے ہائی لائٹ کیے ہیں وہ اسٹینڈرڈ ایشوز ہیں. بزنس میں ہر جگہ آلموسٹ 19-20 فرق کے ساتھ یہ ایشوز ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کرائم کی بات کی جائے گی, سیکیورٹی کی بات کی جائے گی, ٹریفک مینجمنٹ ہے, انکروچمنٹ ہے, اور اس کے علاوہ باقی کمرشل جو بزنس ڈسپیوٹس ہیں اس کی سیٹلمنٹ کا طریقہ کار کی بات ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی, دنیا ساری میں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیوشن اسپیشلی چل رہی ہے. آربیٹریشن کا لا بھی ایون ہمارے پاس بھی موجود ہے. ابھی ریسنٹلی کل پرسوں میں آئی جی آفس میں مجھے بات ہو رہی تھی تو شاید آئی جی صاحب نے کوئی سینئر لیول پہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کو لیگلائز کرنے کے لیے بھی بات کی ہے. کوئی وہاں پہ کوئی ڈاکیومنٹیشن ہو رہی ہے تاکہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا جو بھی میکینزم ہو, کوئی بھی کمیٹی, مصالحتی کمیٹی, وہ کمرشل ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی فیصلہ کرتی ہے تو اس کو اگر یہ لا پاس ہو جائے گا تو اس کو لیگل بیکنگ بھی اس فیصلے کی ہوگی تو پھر وہ زیادہ بہتر ہوگا اور اس کو زیادہ ہمیں امپلیمنٹ کرنا آسان ہوگا. جو آپ نے ایشوز 1 by 1 کیے اس کے بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے چلتے ہیں. جیسے روات انڈسٹریل اسٹیٹ کی ہے تو وہ میں انشاءاللہ کل ہی وزٹ کروں گا. مجھے 3 ہفتے ٹوٹل ہوئے ہیں, اس میں بہت سارے ایشوز تھے, آفیسز بھی سارے چلے گئے تھے اور یہ کچھ امپورٹنٹ ہائی کورٹ کیسز بھی تھے جو ہم نے ورک آؤٹ کیے, اور ساتھ ساتھ یہ نیو ایئر اور کرسمس بھی تھا. بٹ اس کے باوجود جیسے ابھی میں سارے مطلب انجمن تاجران سے وہ نیچے لیول پہ بھی اور سب سے میں ملاقات کر چکا ہوں. جیسے ہی آپ نے کہا تو اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے لیے آپ کی امپورٹنس ہے. میرے لیے آپ کا کام یا آپ کی فیسیلیٹیشن یا آپ کے کام کو اسموتھ کرنا, ان چیزوں کو ٹھیک کرنا میری پرائرٹی میں ہے. تبھی میں نے جیسے ہی ملاقات کے لیے کسی نے رابطہ کیا اسی وقت ہم نے کی ہے, اور ساتھ آپ نے کہا تو میں یہاں پہ آ گیا ہوں. تو انشاءاللہ روات انڈسٹریل اسٹیٹ میں کل ٹائم آپ کے ساتھ طے کر لیتے ہیں, میں آ جاؤں گا. جو اس کی چوکی کو اسٹرینتھ دینے والی بات ہے وہ ہم آج سے انشاءاللہ شام سے دے دیتے ہیں, اس کو بڑھا دیتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں, اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. جو کیا کہتے ہیں جو کرائم کے حوالے سے آپ نے بات کرے تھے چوکی کے, تو وہ اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. وہ کوئی ایسے ایشو کہ ٹھیک نہیں, بس یہ پرائرٹی اور امپورٹنس دینے کی بات ہوتی ہے. جب ہم اوپر سے دیکھنا شروع کریں گے تو چیزیں خود بخود اسٹریم لائن ہو جاتی ہیں, اور اس کو کوئی چیز کو سسٹمیٹک کریں گے تاکہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کر کے اور باقی اپنے جو آفیسرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے تاکہ وہ چیز سسٹینیبل ہو. عارضی طور پہ وقتی فیصلے کر کے اگر اس کا وہ سسٹینیبل نہ ہو, چلے نہ آگے, تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. جو کرائم لا اینڈ آرڈر کے اسنیچنگ, اس کے علاوہ رابریز, ڈکیٹی, یہ آپ نے بات کی. ایک تو یہ کہ کرائم دنیا ساری میں ایک کنسسٹنٹ فینومینا ہے. مطلب حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا تو اس وقت پنجاب پولیس تو وہاں پہ تھی نہیں, پھر بھی ہو گیا تھا. تو وہ یہ کنسسٹنٹ مطلب فینومینا ہے. آپ وہ اگر امریکہ اور یورپ کو دیکھیں جو ہم سے مطلب واشنگٹن ڈی سی کو دیکھ لیں تو وہ 7 لاکھ آبادی کا شہر ہے اور 4000 اس کی پولیس ہے, اور اس کے کرائم دیکھیں تو ہمارے سے 1000 گنا زیادہ ہے. وہاں پہ واشنگٹن ڈی سی میں سال میں تقریباً گاڑی سے شیشے توڑ کے چیزیں نکالنے کو 10,000 پلس واقعات ہوتے ہیں. 3,500 سے 4,000 گاڑیاں وہاں پہ چوری ہوتی ہیں, 2,500 کے قریب وہاں پہ نقب زنیاں ہوتی ہیں. تو وہ سارا یہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے. اگر آپ گوگل کریں میٹروپولیٹن پولیس آف واشنگٹن ڈی سی تو اس کے اسٹیٹسٹکس سارے وہاں پہ موجود ہیں. بٹ طریقہ کار امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے اس کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے. جو ہم اس میں کوششیں ساری کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ہی کام کرتے ہیں. فرض کریں کہ جب محرم آتا ہے تو ہماری سارا اٹینشن محرم کی طرف اور ریسورسز بھی اس طرف شفٹ ہوتی ہیں, تو دوسری طرف کمی رہ جاتی ہے. کرسمس آئے گا, نیو ایئر آئے گا, کوئی اور لا اینڈ آرڈر ہوگا, کوئی پروٹیسٹ ہوگا, کوئی رمضان ہوگا, کوئی اور ایکٹیویٹی ہوگی, تو ہمیں لمیٹڈ ریسورسز کو ایک طرف سے دوسری طرف ہمیں شفٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن ہم مارکیٹ مطلب ہمارے جو کرائم کیٹیگرائزیشن ہے اس میں امپورٹنٹ میں ڈکیٹی مرڈر کے بعد جو ڈکیٹی رابری ہے تو اس میں ہم اس کو بھی الگ کرتے ہیں کہ جو شاپ رابری ہوتی ہے اس کو ہم ہائر اس کو امپورٹنس دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اسٹریٹ رابری. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں ہماری لیزون کمیٹی کے ساتھ بھی ہم کریں گے تو ہم آپ کو ہر ایک انٹرویل کے بعد ایک آپ کو ایٹ لیسٹ بریفنگ دے دیں کرائم سچویشن کی کہ ہے کیا,
اور ہم نے کیا کیا ایفرٹس کیے ہیں اور اس میں ہماری کتنی کامیابی ہیں, ہم نے کتنے کیسز ٹریس کیے ہیں, کتنے لوگ اریسٹ کیے ہیں, کتنے کام کو ہم نے کرائم کو پریونٹ کیا ہے. مطلب جو چیز ہمارے سامنے آتا ہے, تو جیسے فرض کریں کسی کے ساتھ ایک پرسنل چوری ڈکیتی ہو جائے گی تو اس کو لگے گا کہ پورے پنڈی میں ہر جگہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, بٹ ایکچولی ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ کو اپنے ساتھ گزری ہوتی ہے تو بندے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہر طرف یہی حال ہے. تو وہ میرا یہ خیال ہے کہ ہم یہیں پہ بلکہ آپ کو یہ اپنی طرف میں ایک ریگولر بریفنگ کا انتظام کرنا چاہیے, تاکہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. اس میں اچھا ڈسکشن بھی ہو جاتا ہے, کوئی بات آپ کی طرف سے آنی ہوگی وہ بھی آ جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ بات میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایک دفعہ اپنے آفیسرز کو بھی آپ کے ساتھ میٹنگ آمنے سامنے کرانی چاہیے, جس میں ایس ایچ اوز, ڈی ایس پیز, ایس پیز ہوں, تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ آپ کیا ہے. کیونکہ یہ بہت ساری باتیں یہ سسٹم میں ہی رہ جاتی ہیں. میں نے سنی, اب میں آگے بریف کروں گا. اب یہ اسی طرح سے اس کانٹیکسٹ میں یہ بات نہ میرے ایس پی کو پتہ ہوگی, نہ ایس ایس پی کو پتہ ہوگی, نہ ڈی ایس پی کو پتہ ہوگی. تو ان کے حساب سے, کیونکہ جو چیز اب میں نے سن لی ساری بات, تو میری پوجے پنڈی کی, کیونکہ اب سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور آلموسٹ ہر مارکیٹ ریپرزینٹیڈ ہے, ساری جو آپ کے ایسوسیشنز ہیں وہ ریپرزینٹیڈ ہیں. تو اب مجھے ایک کلیئر پکچر میرے سامنے آیا کہ پنڈی میں بزنس کمیونٹی کے حوالے سے ایشوز کیا کیا ہیں, اور وہ ان کو ہم پرائرٹائز کر کے تو ان کو ہم اپنی جو آگے آنے والے ٹائم میں جو اسٹریٹجی بنانی ہے, جہاں جہاں پہ ہم کام کریں گے وہ ایڈ کریں گے, تو یقیناً صورتحال پہلے سے بہتر ہوگی. تو میں اس کا بھی ہم آپ کے ساتھ پلان کر لیں گے. تو ایک بریفنگ, ایک تو ریگولر بریفنگ آپ کو کرائم کی ہم بتا دیا کریں گے 6 مہینے بعد, یا مہینہ میرے خیال میں سفیشینٹ ہے کہ اس 1 مہینے کے دوران کہاں پہ کس ایریا میں کیا ایشوز آئے, اور وہ اتھینٹک اسٹیٹسٹکس کے ساتھ آپ کو بتا دیں گے. اپنی پرفارمنس اچھا ہے, کیونکہ ہماری کارکردگی دیکھنا یہ آپ کا حق ہے. مطلب اس میں کوئی ہم پہ آپ پہ احسان نہیں کریں گے, اسی بات کی ہمیں تنخواہ ملتی ہے, اور ہم آپ کے سامنے جواب دیں. کیونکہ آپ لوگ جو ہے وہ جیسے یہ کمرے میں بیٹھے وہ لوگ نہیں ہیں, لیکن بلکہ آپ ڈھیر سارے لوگوں کو جو باہر بزنس کر رہے ہیں اس سے کنیکٹڈ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو جو بھی نمائندہ ایک سے زیادہ لوگوں کا ہے, تو وہ اس کو وہ چیز بتانا جو پبلک انفارمیشن ہے, جو آپ کا رائٹ ہے, وہ آپ کا حق ہے. تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ کریں گے. اور یہ آفیسرس کے ساتھ میں ایک دفعہ آپ لوگوں کی, چاہے آپ سلیکٹڈ لوگوں کو, زیادہ لوگوں کو مارکیٹ سے نمائندوں کے ساتھ بٹھانا چاہیں, تاکہ ایک دفعہ ان کو ساری بات, ایک دفعہ ان کے ذہن میں بھی بات کلیئر ہونی چاہیے کہ ایشوز کیا ہیں اور وہ ہماری پرائرٹی ہیں, یہ ان تک بات پہنچنی چاہیے. کمپین کوئی بھی آپ شروع کریں گے, جو اچھی شروع کریں گے, ہم اس میں آپ کے پارٹنر ہیں بالکل, کیونکہ آپ کی اپنی پولیس ہے. اور بزنس کمیونٹی اور پولیس کا ریلیشن شپ یہاں پہ نہیں, دنیا ساری میں امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیونکہ آپ گورنمنٹ کی دنیا کے ہر ملک میں گورنمنٹ کی, اسٹیٹ کی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کی اکانومی جو ہے وہ ترقی کرے. اور یہ فنڈامنٹل رائٹس بھی ہیں کہ آپ کی اکانومی جو لیونگ لوگوں کو چیزیں دینی ہوتی ہیں ریاست نے, تو وہ بزنس کمیونٹیز کے ذریعے دینی ہوتی ہیں. تو ہم بالکل مطلب ناٹ ایز اے فیور بٹ ایز یور رائٹ, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کا حق ہے ہمارے اوپر, اور پولیس کے اوپر آپ کی اپنی پولیس ہے. جو ممبرز آپ نے جو کمیٹی ہیں وہ اپنا اے ڈی آر کے لیے, جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے, وہ بالکل اس کو ہم ریوائیو کرتے ہیں. میرے لیے فائدے کی بات ہے, کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پرچے کم درج ہوں گے وہ والے, تو ہمارے اوپر پریشر کم ہوتا ہے. ان کی یہ کیسز جو آپ کے جو کمرشل ڈسپیوٹس والے ہوتے ہیں, یہ ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں. ہمیں اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ پاکستان میں ہر بندہ اپنے حق کے لیے جھوٹ بولنا جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں سمجھتا. اپنے فیور لینے کے لیے, اپنے فائدے, اپنے مطلب مرضی کا ڈیسیجن لینے کے لیے وہ کوئی ہر چیز ہر جگہ تک جانے کے لیے تیار ہوتا ہے, پھر مینیپولیشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ اگر آؤٹ آف دا کورٹ چیزیں سیٹلمنٹ ہوگی تو ہمارے پہ, کورٹس پہ, پروسیکیوشن پہ, سب پہ پریشر کم ہوگا. تو ہمیں اس میں بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن کوشش یہ ضرور کریں کہ کمیٹی میں جو آپ لوگ رکھیں وہ ویل ریپیوٹیڈ ہوں اور وہ ایکسیپٹیبل ہوں سب کے لیے, کیونکہ اس کا فائدہ آپ کو بھی یہ ہوگا کہ آپ کے جو کمیٹی فیصلہ کرے گی وہ اس کو مانا جائے گا. کیونکہ اگر کمیٹی کوئی فیصلہ, ہو سکتا ہے کہ کوئی ممبر ڈسپیوٹیڈ ہو اور وہ فیصلہ ٹھیک بھی کر رہا ہو, تو لوگوں نے اس میں شک و شبہات پیدا کر دینے ہوتے ہیں. لیکن جو ریپوٹیشن ہے وہ امپورٹنٹ اس لیے ضرور ہوتی ہے کہ آپ کے فیصلے میں جو وزن ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی اور ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی. جو انکروچمنٹ اور ٹریفک ہے وہ دونوں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں, لیکن وہ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ مل کے کیا جائے تاکہ اس کا حل پائیدار ہو. کیونکہ اگر زبردستی والا کام ہے, وقتی طور پر چیز ہو جاتی ہے, لیکن تھوڑے دن میں بات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. تو ٹریفک کو, جیسے آپ نے بات کی, ٹریفک ہماری پارٹی میں شامل ہے. میں ٹریفک کی 2 میٹنگز لے چکا ہوں. کل اسپیشلی اس لیے مری بھی گیا تھا وہاں کے ٹریفک کو بھی دیکھنے کے لیے. شہر میں ہم نے کچھ جو
ٹریفک والوں کے ساتھ میٹنگ کر کے سارے نیچے کے سٹاف تک میٹنگ کر کے کچھ ہم نے ٹارگٹ روڈ سلیکٹ کر لی ہیں، پہلے اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے، اس کے بعد باقی جگہوں پہ کریں گے. تو انشاءاللہ چونکہ آپ سب کو اس چیز کو مسئلہ سمجھتے ہیں تو مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ خود جب پرابلم جس کو سمجھتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ضرور تعاون کریں گے اور ہمیں اس میں اس کو حل کرنے میں آسانی ہوگی. پھر مورائل بوسٹنگ کی آپ نے بات کی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. یقیناً ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر اچھے کام کو آپ انکریج نہیں کریں گے تو وہ اس کا اسپریڈ نہیں کرتا، وہ بڑھتا نہیں ہوتا. تو یہی ہے کہ ہم گھر میں بھی ایون کوئی یہ غلطی کرے بچہ تو اس کو بس اس کی ایسی تیسی پھیر دیتے ہیں، تو تھوڑے دنوں میں وہ پکا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہونا ہی یہی ہے، تو پھر وہ اسٹیریوٹائپنگ اس کو سائیکالوجی میں کہتے ہیں، وہ بندہ ذہنی طور پہ اس طرف چل پڑتا ہے. لیکن اگر کسی کے آپ اچھے کام پہ اس کی سرزنش اور برے کام پہ اس کو اپریشیٹ کریں تو ہوتا یہ ہے کہ اچھا کام کرنے والے مزید لوگ انکریج ہوتے ہیں، کہ اس کا مطلب ہے کہ اچھے کام کی بھی ویلیو ہے تو وہ اچھا کام کرتے ہیں، اور برے کام کو بالکل اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہو، چاہے ہمارے لیول پہ بھی ہو، کسی بھی جگہ پہ اس کو ضرور ڈسکریج کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کسی کے غلطی کو اگنور کرتے ہیں تو اگلا بندہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی غلط نہیں کیا، یہ ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ٹائم کے لیے وہ اس کا اسٹینڈرڈ بن جاتا ہے. تو اس لیے جہاں جہاں پہ بھی ہمیں غلطی دیکھیں اس کو ہائی لائٹ ضرور کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی سپاہی کے لیول پہ ہو، چاہے ہماری سینئر لیول پہ ہو، چاہے آپ کی طرف کسی جگہ پہ ہو، تاکہ اس کو ہمیں وہ چیز کو ٹھیک کرنے میں مدد ملے. جو آپ نے اس کا کیا 411 اور موبائل تھیفٹ، یہ جیولری، یہ دو امپورٹنٹ ایشوز ہیں، اور یہ یہاں پہ نہیں ہر شہر میں ہیں. اس میں ایس او پیز بنتے رہتے ہیں اور پرابلمس پھر بھی دوبارہ آتے ہیں. ریزن ہمارے لیے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لیے وہ موبائل یا وہ جیولری وہ ایویڈنس ہے، اس کے بغیر ہمارا کام نہیں چلتا، اس کے بعد کیس آگے نہیں بڑھتا، اور اس کے بعد وہ جو ہے اس کو اگلے کو سزا نہیں ہو سکتی. اور ساتھ میں چونکہ جو مدعی ہوتا ہے، جو کمپلیننٹ ہوتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا جیولری یہاں اس شاپ پہ ہے یا میرا موبائل ادھر ہے، تو وہ پولیس کو پریشرائز کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ پولیس کو کہتا ہے کہ آپ نے ان سے پیسے لے لیے ہیں تاکہ آپ ہماری چیز ریکور نہ کریں. تو یہ مطلب کیچ 22 سچویشن ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں کہ اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہم جو آپ کے جو نمائندہ تنظیم ہوتی ہے یا یونین جو بھی آپ کی ایسوسیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ مل کے کوئی ایک پراپر ایس او پی کے تحت، کیونکہ ظاہر ہے جب ایک چیز آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے کہ یہ اس شاپ کیپر کے پاس ہے یا اس دکان پہ موبائل دیا گیا ہے، تو اس کے بعد آج وہ ایک موبائل کے لیے اس نے ملک چھوڑ کے بھاگ نہیں جانا، یا تھوڑے سی جیولری کے لیے اس نے کوئی کاروبار اپنا بند کر کے غائب نہیں ہو جانا، اس کا روز کا کام ہے. لیکن اس کے لیے یہ ضرور ہے، جیسے ہم نے اپنے جو ایس او پی امپورٹنٹ تھی اس میں زیادہ یہ ہے کہ 2-3 امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کا ایویڈنس آپ کے پاس پراپر ہونا چاہیے کہ شناختی کارڈ جو ہے وہ اصلی ہے، اور اس کے بعد اس کا آپ اگر تھم امپریشن کہتے ہیں، اگر یہ ڈیجیٹل بایو میٹرک کو ناظرہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے کہ آپ کو جعلی شناختی کارڈ نہ دیا جائے. ساتھ ساتھ آپ کو اگر یہ بھی اسٹیبلش کریں کہ آپ نے چیز مطلب مارکیٹ کی قیمت کے آس پاس ہی خریدی ہے تو پھر وہ آپ کو کوئی بونافائڈ پرچیزر آپ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے 2.5 لاکھ کا موبائل 50,000 میں خریدا ہے تو یہ دکاندار کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ چوری کا خرید رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں میرے خیال میں 2.5 لاکھ کی 50,000 میں تو مل نہیں سکتی. تو یہ ساتھ ساتھ ہمیں اپنے سسٹم چیز ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے موبائل مارکیٹ والے ہیں یا جو جیولر حضرات ہیں ان کی بھی تھوڑی ٹریننگ یا اویئرنیس بڑھانے کی ضرورت ہے اس بات کے کہ مطلب اگر آپ یہ کوئی اتنا زیادہ کھلا بھی نہیں ہوتا کہ روز ہی سامان چوری کا آ رہا ہے، کوئی کا دکا 2 4 5 آئٹم ہوتے ہوں گے، زیادہ تو ہوتے نہیں. تو اگر آپ کے کروڑوں کا کاروبار ہے تو اس میں ایک آدھ آئٹم پہ بندہ 50,000 لاکھ روپیہ زیادہ فائدہ کمانے کے چکر میں خود کو بھی مشکل میں مت ڈالے. ان کی بھی ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے تاکہ وہ چیز اگر مارکیٹ ریٹ پہ خریدی ہے تو پھر آپ کو پولیس بھی کچھ نہیں کہہ سکتی اور قانون کورٹ بھی ایون کچھ نہیں کہتا آپ کو اس چیز کے لیے کہ آپ اپنا اسٹیبلش کر دیتے ہیں کہ میں نے اگر یہ چیز 2,50,000 مارکیٹ میں اور میں نے 2,30,000 میں 40 میں بھی خریدی ہے تو کوئی ضرورت کے ٹائم پہ لوگ بیچتے ہیں جا کے قیمت سے کم. لیکن اتنی ضرورت کسی کو نہیں ہوتی کہ جو اس کو پتہ ہے کہ مارکیٹ پوری بیٹھی ہوئی ہے تو وہاں پہ وہ چیز اتنی سستی بیچے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ قیمت اتنے کی تھی. وہ اس کو انشاءاللہ مل کے اس کا حل نکال لیتے ہیں. اس میں کوئی مجھے اس میں بالکل اس چیز پہ آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ کوئی اعتراض ہے کہ ہم اس طرح کی سچویشن آنے کی صورت میں جو کوئی آپ کی نمائندہ تنظیم ہو یا جو ایسوسیشن ہو اس کے تھرو یہ چیز کی جائے. اس میں بالکل کیونکہ ظاہر ہے اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ اپنا اگلے کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی اور باقی جو فارمیلٹیز بھی ہیں وہ بہتر طریقے سے پوری ہوتی ہیں. میں تو ایون ساری جگہ پہ جہاں پہ پوسٹنگ رہی ہے وہاں پہ یہ اسٹینڈرڈ ایس او پی بھی رکھا ہوا تھا کہ ایون موٹر سائیکل بند کیا یا کوئی بندہ کسی بھی حوالے سے تھانے لائے
اور کوئی آپ کے جو تاجر تنظیم کا کوئی بھی بندہ جس کو آپ جانتے ہیں وہ اس کی ذمہ داری لیتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں. ہمیں اگر آپ کسی کی ذمہ داری لے لیتے ہیں اس میں ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. موٹر سائیکل ایون پیپرز نہیں بھی اور آپ جانتے ہیں اس بندے کو, کیونکہ ہم یہ پیپرز مطلب چیک کرنا ہو یہ ٹریفک کا اور ایکسائز کا کام ہے. ہم تو کرائم کے حساب سے دیکھتے ہیں, موٹر سائیکل اس لیے چیک کرتے ہیں کہ موٹر سائیکل چوری بھی زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں اور ہر کرائم میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارا تو یہ تسلی ہے کہ اگر آپ کسی کی ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ آپ اس جانتے ہیں موٹر سائیکل کو یا اس بندے کو جانتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ہم انشاءاللہ نیچے بھی کنوے کریں گے تاکہ اس میں صورتحال میں بہتری ہو. رویے کی بات وہ آپ نے بڑی کی ہے, تو رویہ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ چونکہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں تو یہاں پہ میں وہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں, کیونکہ جو بھی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ سوسائٹی کا کراس سیکشن ہوتا ہے. اگر ہمارا کھیت ایک ہو, بیج ایک ہو, کھاد ایک ہو, پانی ایک ہو اور ہم یہ کہیں کہ اس کھیت کے کونے سے امریکہ کی فصل نکل آئے تو پاسبل نہیں ہے. تو ہم سارے ایک ہی جیسے ہیں. وہ پولیس بھی ہم پنڈی کی پولیس ہے نا, پنڈی کے لوگ ہیں, کوئی باہر سے تو تھوڑے ہوں گے. تو یہ ہمارا کراس سیکشن ہوتا ہے رویوں کا. بہتری تو پہلے سے تو بہت زیادہ ہے بہتری ہے. آپ دیکھیں کہ پہلے تو تھانے میں کیا ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا, چیزیں چھپی رہتی تھی. اب کوئی بات چھپتی نہیں ہے. اب تو سوشل میڈیا, موبائل, تصویر, اب وہ لوگوں کا اس کی وجہ سے لوگوں کا ڈر خوف بھی ختم ہو گیا ہے. تو اللہ کا شکر ہے پہلے سے چیزیں بہت بہتر ہیں, لیکن یقیناً اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اپنا جو مارکیٹس, ڈفرینٹ مارکیٹس کی بات کی ہے وہ سب نے, جیسے گنج منڈی اور سٹی کی بات کی ہے تو اس کو میں بالکل دیکھ لیتا ہوں. اسپیسیفک کیسز کی بات ہے اس کو بھی میں بالکل دیکھ لیتا ہوں. بیگرز اور جو ٹرانسجینڈرز کی آپ نے بات کی ہے, بیگرز کا بدقسمتی ہماری ہے کہ قانون ہی اتنا ہے کہ ہم اس کو پکڑ کے جیل بھیجتے ہیں تو وہ بیل ہو جاتی ہے. کئی دفعہ تو جیل بھی نہیں جاتے, جج صاحب وہیں سے ڈسچارج کر دیتے ہیں. اگر خود گزرے ہیں وہاں سے جہاں پہ گھر سے تنگ کیا تو پھر سزا دے دیتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ ان کو ڈسچارج وہیں پہ کر دیتے ہیں. ہمارا قانون ہے, لیکن اس میں جو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو آرگنائزڈ بیگنگ ہے کہ جس کے پیچھے لوگ ہیں جو لوگوں سے منگوا رہے ہیں تو ان کو ہم چارج کر رہے ہیں تاکہ تھوڑا سا اس میں کمی آئے. کوشش ہم انشاءاللہ یہ کرتے رہیں گے. جو شادی آلوں والا ہے وہ تھوڑا سا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ انسیڈنٹ ہوئے جس میں فائرنگ ہو کے ڈیتھس ہوئی تھی, تو اس کی وجہ سے وہ کیا گیا تھا. لیکن ظاہر ہے اگر آپ نے ایگریمنٹ آپ نے جو کرتے ہیں یا کسی کو جب یہ رسید پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ شاید فائرنگ اور آتش بازی کی اجازت نہیں ہے, تو اس کے بعد وہ آپ کے اس میں ذمہ داری کوئی نہیں ہے, وہ اسی کی ذمہ داری ہے جس پروگرام جو اپنا جو مطلب وہ کر رہا ہے جو. تو اس لیے آپ کو اس سے پریشانی کی کوئی بات نہیں. صرافہ بازار والی پکٹ جو ہے میں دوبارہ ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں. اس میں ابھی تقریباً 1.5 مہینے پہلے ایک ہمارے شادی حال کے GM کے اوپر FIR ہوئی ہے. آتش بازی بات سڑک پہ ہوئی تھی, پوائنٹ شادی حال ہے وہ یہ روڈ کے اوپر. ایک لائٹر نوٹ جو ہے نا وہ تاجر حضرات بھی پولیس کے لیے بیگم کی طرح ہی ہوتے ہیں جو کسی صورت راضی نہیں ہوتے. میں چھوٹی سی ایک مثال آپ کو بتاؤں کہ میں DIG آپریشنز لاہور تھا, تو وہ اس کے گھر سے کال آئی کہ بیٹی گر گئی ہے تو اس کو یہاں پہ کافی زیادہ چوٹ لگ گئی ہے. تو ابھی گھر میں سارے بیگم اور میرے ملازم اور بانجی وغیرہ تھے. میں چلا گیا گھر, تو میں نے سوچا کہ آج تو یہ میرے پہ نہیں پڑ سکتا, اس کا کوئی الزام نہیں آ سکتا. میں بڑا خوش تھا, سوچ رہا تھا کہ اس پہ تو نہیں لگا. تھوڑی بیگم نے وہ ڈاکٹر کر کے تو تھوڑی دیر میں اس نے کہا کہ یہ بھی آپ کی وجہ سے ہوا ہے. اب اس پہ میں نے کہا کہ یہ میری وجہ سے کیسے ہو سکتا ہے, میں تو دفتر بیٹھا ہوں, آپ سنبھالنے والے, آپ ذمہ داری آپ لوگوں کی. اس نے کہا جی کہ وہ 3 دن پہلے میں نے آپ کو کہا تھا صدقہ دے دیں تو ہم نے صدقہ نہیں دیا. تو اس لیے آپ کی طرف سے نا کوئی بھی چیز الٹیمیٹلی گھوم پھر پہ ہمارے اوپر ہی پڑ جانی ہے. تو ہم آدھی ہیں, اس لیے گھر میں بھی آدھی ہیں اور باہر میں بھی آدھی ہیں. تو اس لیے آپ جتنا سوال کریں, جتنے مسئلے اٹھائیں, ہم بالکل حاضر ہیں آپ کے لیے. انشاءاللہ ان کو حل بھی کریں گے. صرافہ بازار والی پکٹ جو ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ کر دیتے ہیں واپس. جو باقی لیزون کمیٹی کے ساتھ ہم رابطہ کر کے تو چیزوں کو ذرا تھوڑا سسٹمیٹک کرتے ہیں تاکہ جو ہم یہ چیزیں مطلب یہ چیزیں ختم نہ ہو جائیں نا. جو بات کرتے ہیں تو اس کو ہمیں ضرور, آج اگر ہم نے کوئی ڈھیر ساری باتیں کی ہیں میں نے تو نوٹ کر لی ہے, اس کو اپنے سسٹم میں بھی ڈالیں گے. تو ساتھ ساتھ ہم کچھ اس کو ریویو کریں گے مہینے بعد کہ اگر ہمیں یہاں پہ ملے ہیں, اتنے لوگ یہاں پہ اپنا ٹائم نکال کے آئے ہیں, بیٹھے ہیں, تو اس کا فائدہ کوئی ضرور ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ وہ آپ سے زیادہ اس کا رول آپ کا زیادہ ہوگا, کیونکہ ہمارا کام اتنا زیادہ ہوگا کہ جو جدھر کھینچتا ہے وہ والے کام ہوتے جاتے ہیں.
कोई दूसरी तरफ खींच लेगा तो उधर काम होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम और काम ज़्यादा होते हैं। तो आप अपने काम को परसू करते रहेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें होती रहेंगी। बाकी होटल आई की जो बात की उस स्पेशल ब्रांच वाली, स्पेशल ब्रांच के पास कंप्यूटर्स बिल्कुल हैं, लेकिन होटल आई का प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो होटल वाले हजरात हैं वो डाटा एंटर नहीं कर रहे। तो इसलिए उसका अगर डाटा मुकम्मल हो, हमें पूरा यकीन हो कि हर डाटा 100% एंटर किया जाता है, तो फिर कोई आपसे कागज़ ना मांगे, मैनुअल ना मांगे। लेकिन चूँकि उसमें एंट्री हो नहीं रही, मेरे पास मैं देखता हूँ, तो अगर एंट्री मुकम्मल हो जाए तो फिर हमें उसमें बिल्कुल भी कोई वो प्रॉब्लम ना हो। फवारा चौक की कभी आपका वो सिस्टम काम नहीं करता तो उसे थाने को और 15 वालों को इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन वही लेट आते हैं। उस दौरान तो हम मैनुअल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो रेगुलर वो मैनुअल इसको ठीक करते हैं। इसको अभी शुरू कर दिया हमने कि इसको अनअनाउंस्ड गेस्ट हाउस जो बने हुए हैं जगह जगह पे, उसके लिए ठीक हो। फवारा चौक को अभी आप ठीक है, आपने ट्रैफिक की बात की है, तो चलें जो हमने जो कुछ मॉडल मतलब कुछ टारगेट्स रखे हुए हैं जहाँ पे ट्रैफिक ठीक करना है, तो फवारा चौक को भी उसमें ऐड कर देते हैं, उसको भी ठीक करते हैं। रॉबरीज की आपने बात की है, ये सर्दियों में ना 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे वारदात होती है। पेट्रोल पंप पे होती है, फार्मेसी में होती है और दूध की दुकान पे होती है, क्योंकि ये 3 बिजनेस ऐसे हैं कि जो लेट नाइट भी खुले होते हैं, जो सुबह सवेरे भी खुले होते हैं, तो यहाँ पे चांस होता है। जो कोशिश तो हम पूरी करते हैं कि सारे को कवर करें थ्रू पेट्रोलिंग, बट पॉसिबल नहीं होता। वल्नरेबल एस्टेब्लिशमेंट के लॉ के तहत बिजनेसेस गार्ड रखने के पाबंद भी हैं। चले अगर वो ना रखा हो, कम कैमरा अच्छी क्वालिटी का लगा हो, तो हमें बाद में उसको ट्रेस करने में आसानी होती है। तो इसको भी थोड़ा सा हम देखेंगे ज़रूर, और वो कोशिश करेंगे कि जितना हम कवर कर सकते हैं वो तो करें, लेकिन साथ साथ हम ये करेंगे कि कैमरास के ऊपर आप ज़रा जहाँ पे, क्योंकि अब तो कैमरा इतना सस्ता हो गया है कि अब कोई उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई भी बिज़नेस जो इसको छोटा सा कैमरा मतलब इवन 2 मेगापिक्सल का भी लगा हो, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें बाद में मिल जाती है, जिससे हमें आसान होती है। टेक्सला चौकी वाला मैंने नोट कर लिया, उसको कोशिश करते हैं कि बाहर करते हैं, या अदरवाइज़ आपके लिए मसला हल कर लेते हैं। और जिसे SI की अपनी शिकायत लगाई उसका नाम भी मैंने नोट कर लिया। तो उसके बाद बाकी जो ट्रैफिक जो पार्किंग स्टैंड्स की बात है वो भी हमने बिल्कुल उसको करते हैं, ये इसके ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि शहर जो भी पुराने शहर होते हैं वहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ट्रैफिक ही सबसे बड़ा मसला है। लंदन में भी ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब ये हमारा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारे पास अलग है और बाकी दुनिया में नहीं है, वो वहाँ पे भी है। लेकिन इसको हम कोई थोड़ी सी एटलीस्ट, जो जैसे आपने बात की थी कि अगर कचहरी चौक थोड़ा फैसिलिटेट हो सकता है, फ्लो स्मूथ हो सकता है, ट्रैफिक मूविंग में रहे तो फिर किसी कोई शिकायत नहीं करता, लेकिन अगर वहाँ पे रुका रहे बहुत सारी देर तो फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, ये अभी इसके ऊपर मीटिंग आज भी रखी हुई है कि इसको वो किया जाए। इसके ऊपर वेपन लाइसेंस के लिए चूँकि DC साहब का है, तो आपने किया था वेपन लाइसेंस का, तो उसमें हमारा इख्तियार कम है। हमारा इख्तियार तो उसमें सॉर्ट ऑफ वेरिफिकेशन का है, जो आप खिदमत मरकज़ से भी ले सकते हैं, 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही बेसिकली चाहिए होता है, तो उसमें हमारे पास तो ये चाहिए होता है। तो अदरवाइज़ NOC भी हो तो वो यहीं से होगा, यहीं से आपको वापस मिलेगा, तो वो टाइमलाइन के मुताबिक होता है। तो डिले अगर होगा तो DC ऑफिस के ऊपर होगा। माय पॉइंट वाज कि अगर आप कम्युनिकेट कर सकें ना जी, तो बेहतर है। इसमें पिंडी का निज़ाम इस्लामाबाद की निस्बत काफ़ी ज़्यादा मतलब पंजाब का बिगड़ा हुआ है जी। इस्लामाबाद में इस्लामाबाद चूँकि चैन छोटी है, शहर एक है, तो इसलिए आपको आसानी से हो जाता है। DC भी बड़ा आराम से एक्सेसिबल हो जाता है और मसला भी हल हो जाता है। यहाँ की चेन जो है वो फिर जाके लाहौर से कनेक्ट होती है, फिर आपको पूरा तवाफ काटना पड़ता है। तो इफ़ यू कैन कम्युनिकेट तो बेहतर हो जाएगा जी, स्पेशली फॉर बिजनेस कम्युनिटी। बाकी जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज की आपने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे शहर में एक चौंतरा के इलाके में इशू ज़्यादा प्राइवेट गार्ड्स का आ रहा है। जो सिक्योरिटी कंपनीज मेरे ख्याल में पाकिस्तान में टोटल पंजाब में 10 हैं जिनको मूविंग गार्ड की इजाज़त है और बाकी को नहीं है। बाकी स्टैटिक गार्ड्स दे सकते हैं, बट अगेन वो आप लोगों को भी यकीनन है पता है, और हमें भी उसको ना क्वालिटी गार्ड ज़रूर रखना चाहिए। हम पैसे बचाने के चक्कर में कि गार्ड को 25,000 वाले के बजाय 12,000 वाला रख लें, तो फिर वो काम भी वैसा ही करता है। तो सिक्योरिटी कंपनीज़ की रेटिंग अपनी है, कुछ ISO सर्टिफाइड हैं, उनमें से उनके गार्ड्स की क्वालिटी अच्छी है। और चूँकि होम डिपार्टमेंट का है और इसकी जो एनुअल जो इंस्पेक्शन है वो स्पेशल ब्रांच ने करनी होती है। मेरे ऐसा मैंडेट से बाहर है, लेकिन इतना ज़रूर मैंडेट है कि मैं
کسی بھی سیکیورٹی کمپنی کے حوالے سے کوئی رپورٹ ضرور جنریٹ کر سکتا ہوں کہ یہ اچھی سروس دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. اگر ان کی اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کرمنلز بھی ریکارڈ پہ نکل آتا ہے ان کے سیکیورٹی گارڈ کا, تو ہمیں پرابلم ہوتی ہے. خورشید سینما اور پیر ودائی میں نے نوٹ کر لیا, وہ آپ کا ٹریفک ٹھیک کراتے ہیں. وہ کسی نے سوال کیا تھا, میرے ذہن سے نکل گیا. اور لاسٹ بات آپ نے جو کی تھی, 2 باتیں. ایک تو یہ کہا تھا کہ جو ڈیلی لیبر ہیں, اب تو میرے خیال میں آئی ڈی کارڈ تو ہر کسی کا ضرور ہونا چاہیے. مطلب آپ اتنا تو یہ ہے کہ آپ کسی کو, میرا یہ اپنا خیال ہے کہ کسی کو آپ گھر میں بھی ملازم رکھیں تو اس کی ویریفیکیشن ضرور کرائیں, کیونکہ یہ واردات کر کے نکل جاتے ہیں سارے, اس کے بعد پھر آپ ہمارے پاس آتے ہیں. اور آئی ڈی کارڈ کو چیک ضرور کریں. جو آپ 10 سرونٹ رجسٹریشن والا آپ کا جو ایک پورٹل بنا ہوا ہے اس کا بھی ہے, اس میں انٹری ضرور کریں. وہ آپ کو اسی وقت بتا دیتا ہے کہ کرمنل ریکارڈ تو کوئی نہیں ہے. تو جو لیبر ہے ڈیلی والی بھی, اس کا بھی ضرور ہمیں آئی ڈی کارڈ ضرور رکھنا چاہیے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر لگا ہو سر, جو گلی گلی محلے ہوٹل کھلے ہوئے ہیں, گیسٹ ہاؤس کھلے ہوئے ہیں بغیر ان اناؤنسڈ, میں اس کے بارے میں بات کر رہا تھا. میں نے تمام جتنے بھی نہیں اس کو بھی کر لیتے ہیں, اس کو بھی کر لیتے ہیں. کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے, پولیس کی کوئی نہیں ہے, نہ انہیں پولیس چیک کرتی ہے, بلکہ پولیس ان سے منتھلی بھی لیتی ہے. ہوٹل آئی تھوڑا سا جو ہے انفیکٹو ہوا تھا, اس کو بڑھاتے ہیں سب جگہ تاکہ گیسٹ کا ہمیں پتہ ہو. اس میں سر یہ بن گئی ہے لائزون کمیٹی, تو انشاءاللہ یہ معاملات آپ لے کے آئیں تو پھر اس کے تھرو ہم کرواتے ہیں. جی سر. تو باقی جو تھانہ گنج منڈی کے جو آپ نے کہا تھا وہ میں نے نوٹ کر لیا ہے. اس کا جیسے سوزوکی بند کی, آپ کی سوزوکی بھی چھوڑاتے ہیں اور اس کا بھی علاج کرتے ہیں. جیسے سوزوکی بند کی ہوئی ہے, چھوٹ گئی ہے, پتہ چل گیا ہوگا نا آپ نے یہاں پہ بات. ابھی چھوٹ جائے گی اور اس کا بھی علاج ہو جائے گا. یہ اس کا کوئی کام نہیں ہے پولیس سے, اس کو میں بالکل ختم کرا دوں گا. ہمیں آپ کے سامان میں کیا ہے, انلیس کہ کوئی دہشت گردی والا سامان ہوا تو پھر ہم آپ کو پکڑ ہی لیں گے, باقی کچھ نہیں ہے. باقی یہ نہیں بند کرے گا آپ نہیں, کوئی آئندہ کوئی نہیں روکے گا. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. کسٹم والوں کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن ہمارا اس میں کوئی نہیں. اور لاسٹ آخری بات تھی بیریا فیز 8, وہ میری نالج میں ہے. میں نے آج ڈی ایس پی کو بھی بھیجا ہے, اور کل یا پرسوں میں خود بھی اگر روات گیا تو میں بیریا چوکی بھی وزٹ کروں گا. اس کا انتظام ٹھیک کریں گے, کیونکہ روات اور بیریا دونوں میرے آلریڈی یہاں آنے سے پہلے ویسے نوٹڈ ہیں کہ ان دونوں تھانوں کو بھی اور چوکی کو بھی دیکھنا ہے. آخر میں آپ سب کا شکریہ. ٹھیک. آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ بلایا. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ جب بلائیں گے ہم آئیں گے آپ کے پاس, اس لیے کہ ہم آپ کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں. اور دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ آپ کو جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو کوئی نرم رویہ رکھنے کی ضرورت نہیں. جو سخت بات دل میں ہوتی ہے وہ ضرور کیا کریں. اس کا ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کتھارسس ہو جاتا ہے بندے کا, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم نہیں سنیں گے تو کون سنے گا. بالکل آپ کو کبھی یہ سوچیں کہ جی سی پی او ہے یا ایس ایس پی صاحب ہیں یا ایس پی صاحب ہیں تو ہم نے مسئلہ اپنا بیان نہیں کرنا, یہ آپ کا حق ہے. اور اگر یہ ہماری چیزیں آج تک خراب ہی اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ ہم نے دل کھول کے مسئلے اپنے بیان نہیں کیے. آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ آپ کو اپنے مسائل جو آپ کے حل کیے جائیں. قانون کے تحت آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کی ایف آئی آر درج کی جائے. قانون کے تحت آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کی تفتیش آپ کی کیس کی جائے. تو پھر اب قانونی حق مانگنے میں شرمانے والی کوئی بات نہیں ہوتی, کوئی نرمی شرمی کرنے والی بالکل کوئی بات نہیں. اگر اس طرح سے ہم کریں گے تو چیزیں یقیناً ٹھیک ہوں گی. جب ان کو مسئلے مسائل ہوتے ہیں پولیس کو, تو وہ آ کے یونین آفس میں رابطہ کریں, وہ کر لیتے ہیں. نہیں میں نے کر لیا ہے وہ تو. یہ اس سے پہلے ہم سب سے الگ الگ میٹنگ کر چکے ہیں اور مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں. وہ تو اب لائزون کمیٹی کے تھرو مجھے اس میں بالکل کوئی اعتراض. تھینک یو ویری مچ, آپ نے اتنا ٹائم دیا اور بھرپور میٹنگ رہی, اور آئندہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. آخر میں ووٹ آف تھینکس کے لیے سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب سے کہوں گا کہ پلیز جلدی سے ذرا شارٹ سا. بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب. سر ایک چیز وارڈنز ٹریفک کے لیے ذرا بڑھا دیں, یہ آدھے سے زیادہ مسائل اس سے بھی ہے. دوسرا یہ کہ سر ٹائروں والا ریڑھی جو ہوتی ہے نا, اس کا مقصد ہوتا ہے گلی محلوں میں چیزیں بیچنا. وہ جب کھڑے ہو جاتے ہیں ٹریفک میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. ان سے تجاوزات یہ بھی ہیں. سر ہم لوگوں کو ساروں کو نا بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے. جب آپ کوارٹرلی کی بات کریں لگتا ہے نیچے ہال میں بندوبست کرانا پڑے گا, کیونکہ سارے جس طرح آپ کو اپریشیٹ کریں اینڈ آپ کا بڑا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ آ رہا ہے.
سر اس کے ساتھ میں کہوں گا کہ ایک نئے سال کی کیک کٹنگ ہے اور شیلڈ ہے اور بار گروپ پکچر ہے، اس کے لیے اگر آپ آ جائیں گے تو بہت شکریہ.